یہ دل تیری آمد پہ میں وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو یور چینل ہیون رائٹس۔ ٹوڈے وی آر ہیئر ود دی کمپلیٹ ناول کتنی رتوں کے بعد آیا موسم گل۔ تو اس کا جو ایک لریہ مومن کے جو ناولس ہیں، ان کا ایک جو ناول ہے وہ گھٹاؤں جیسا، اس کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی، بٹ میں نے وہ اس کے بہت زیادہ PDF ڈاؤن لوڈ کیے ہیں تو وہ بلر ہیں پیجز، وہ پڑھے بالکل بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی سٹارٹ بھی کر دی تھی، بٹ اس میں ایک تو بلر ہونے کی وجہ سے مسٹیکس بہت ہو رہی تھیں اور وہ بالکل اس سے تو پڑھا نہیں گیا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے ایک اور لریہ مومن کا ہی ناول ریڈ کر دیتی ہوں۔ اور آپ لوگوں نے شاید نوٹ بھی کیا ہوگا کہ شاید میں ریگولیرٹی اتنی نہیں ہے اب، اور ریکارڈنگ میں بھی مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں مینٹلی ڈسٹرب ہی ہوں۔ اب بھی صرف 1 مہینہ اور چند دن ہی تو ہوئے ہیں بابا کی ڈیتھ کو، تو کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ دل بہلانے کے لیے ریکارڈنگ کرنے بیٹھتی ہوں تو اس میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، لیکن میں بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ کرتی رہوں ساتھ ساتھ اور ریگولر ہو جاؤں، اسی لیے۔ اور یہ جو میں نے آج عریشہ آپی کا انٹرویو ڈالا، اس کا بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیسا لگا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو میں نیچے کامنٹ میں اس کو پن کر دوں گی، اس کا لنک، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ بہت بہت اچھی ہیں عریش آپی، بہت زیادہ مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ بات کر کے، اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ تھینکس کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا اب ہمارے 600 سبسکرائبر ہونے والے ہیں۔ پہلے میں نے سبسکرائبر ہائڈ کیے ہوئے تھے، لیکن پھر میں نے اسی لیے یہ ہٹایا کیونکہ جیسے بڑھتا دیکھ کے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے نا، شاید آپ کو بھی ہو کہ اب ہم 1K کے زیادہ قریب ہونے والے ہیں، بس تھوڑے ہی دور رہ گئے ہیں 400 سبسکرائبر۔ وہ تو مجھے پتا ہے تم لوگ مجھے جلدی جلدی کر دو گے، تم لوگ اتنے اچھے ہو۔ جب ہم 600 تک پہنچ گئے ہیں، صرف اور صرف 3 منتھ میں، میرے خیال میں ہاں صرف 3 منتھ ہوئے ہیں ہمیں، اور ہم 600 تک پہنچ گئے ہیں، تو اب 400 میں بھی جلدی جلدی پہنچا دو۔ تم لوگ کی ہو جو مجھے سپورٹ کرو گے تو میں آگے جا سکتی ہوں، اور میں بھرپور کوشش کرتی ہوں تم لوگوں کی سب ریکویسٹ کو پورا کرنے کی۔ اسی طرح ہمیشہ میں تم لوگوں کے ریکویسٹ کو پورا کروں گی، تم لوگ مجھے اسی طرح ہمیشہ پیار دیتے رہنا۔ یقین جانو میں اتنی خوش ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جب میں نے چینل بنایا تھا کہ مجھے اتنی جلدی اتنا زیادہ پیار ملے گا، کہ صرف 3 منتھ ہوں گے اور میں 600 کے قریب پہنچ گئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد، بہت بہت جلد تم لوگ اس کو 1K بناؤ گے، اور ہماری یہ فیملی اسی طرح گرو کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے نا، اب اگر میں نے یہ سٹارٹ کیا نا سفر، تو میں اس کو اب جاری رکھوں گی جب تک اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ کوئی بھی کام ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ اس چیز کی ہمت اور توفیق دیتا ہے تب ہم کر پاتے ہیں۔ اللہ مجھے ہمت دے گا جب تک یہ سانس چلتی رہے گی، تب تک انشاءاللہ میں یہاں پہ رہوں گی، آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو پورا کروں گی، اور بدلے میں صرف اور صرف آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ چلو اب بنا دیر کیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے نیکسٹ جو انٹرویو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے زینیہ شرجیل میم کا۔ تو تم لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں وہ تم مجھے بتا دو کہ میں زینیہ شرجیل میم سے کیا پوچھوں، اور ناول کے ہٹ کے بھی اگر میں کوئی ویڈیو ڈالتی ہوں تو اس کو بھی دیکھ لیا کرو یار، تم لوگوں کے لیے بناتی ہوں۔ ویسے ابھی میں نے جو سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ میں بہت سارے رائٹرز کا انٹرویو، میں نے پہلے بھی کہا، لیتی رہوں گی۔ نیکسٹ میں نے زینیہ شرجیل میم کا لینا ہے، تو اس کے لیے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو مجھے کامنٹ میں بتا دینا۔ چلو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسفل بیٹا حوصلہ رکھو، ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر رضوی نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھالی کھالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کوشش تو ہم کر رہے ہیں بیٹا، آگے خدا کی مرضی۔ میں کچھ نہیں جانتا انکل، مجھے بس نور کی زندگی چاہیے، ہر قیمت پر۔ نفی میں سر ہلاتے وہ بے حد جذباتی تھا۔ سر، مسٹر الوی شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ڈاکٹر رضوی اس سے کچھ کہتے، نرس کی پکار پر تیزی سے وہ ددو کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ یہ سب PDF سے نا جو وہ بہت زیادہ بلر ہیں، تو
اگر کوئی غلطی ہو تو بس اس کو اگنور کرنا، کیونکہ یہ ملا جلا ہی لگ رہا ہے، تو یہ ورڈ جو ہے اصل میں یہ ددو ہی ہے۔ ہاں ہاں کہیے مسٹر الوی۔ وہ ان پر جھکے مگر ان کی آواز نہ سن سکے، صرف ہونٹوں کی جنبش سے جانا کہ وہ اسفل کو بلا رہے ہیں۔ ددو میں آپ کے پاس، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں اسفل بیٹا، ایک بار اپنی پسند ماریا سے ملا دو ہمیں، پھر ہم سکون سے تو مر سکیں۔ ابھی سانسوں کے درمیان وہ بمشکل کہہ پا رہے تھے، ضرور ملاؤں گا ددو، پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ان کا کمزور سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ بے بسی سے گویا ہوا تو ددو نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں، ابھی اسے لے آؤ بیٹا۔ میں وہ بری طرح ہانپ رہے تھے، اس لیے جملہ مکمل نہ کر سکے۔ ابھی، بس ابھی لایا ددو۔ وہ ایک دم اٹھا اور ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر رضوی ایک بار پھر ددو کو آکسیجن دینے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ او خدا، اب میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں ماریا کو؟ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا بے حد جھنجھلا گیا۔ کچھ اور نہ سوجا تو پورچ سے کار نکالی اور سڑکوں پر دوڑا دی۔ کاش کہ یورپ میرے گھر کی بغل میں ہوتا، میں بازو سے تمہیں پکڑ کے ددو کے پاس لے آتا ماریا۔ یہ ایک سڑک سے دوسری سڑک پر کار دوڑاتے ہوئے وہ خود کو اور کبھی ماریا کو کوستا، جو گزشتہ کئی ماہ سے یورپ گئی ہوئی تھی اور واپسی کا نام نہ لے رہی تھی۔ ادھر ددو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے پوتے کی پسند ماریا سے مل لیں۔ اس کی شادی تک زندہ رہیں نہ رہیں، کم از کم اس کی پسند کو تو دیکھ لیں۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہی تھا کہ وہ چاہ کر بھی ددو کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ ماریا کو فون کر کے بلا رہا تھا، کبھی وہ اپنے دیے گئے نمبر پر ملی ہی نہیں، اور جب پچھلے ہفتے خود ماریا نے فون کیا تو ددو کی خواہش کے پیش نظر وہ اس سے منتیں کرنے لگا۔ ماریا پلیز پہلی فلائٹ سے آ جاؤ، پتہ نہیں کب ددو کی زندگی دگا دے جائے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پلیز ماریا پلیز۔ وہ خلاف مزاج بڑی عاجزی سے مخاطب تھا، مگر ماریا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کی منتیں نظر انداز کر کے وہ اپنی سناتی رہی تو اس نے بے حد چڑ کے فون بند کر دیا، اور تب سے آج تک اس کا ماریا سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اور آج ایک بار پھر ددو کی طبیعت بگڑی تھی اور انہوں نے پھر ماریا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ شرٹ کی جیب میں پڑے موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں کو منقطع کیا۔ کار کی سپیڈ کم کرتے اس نے جیب سے فون نکالا۔ کہاں ہو تم؟ فوراً گھر پہنچو، جہاں ددو کی طبیعت نہیں سنبھل رہی اور تم جانے کن جہانوں کی سیر پر نکلے ہو۔ اس کے ہیلو کہنے کی دیر تھی کہ دوسری جانب سے علی بٹ پڑا۔ اس قدر غیر ذمہ داری کی توقع مجھے تم سے نہیں تھی اسفل، ایسا بھی کیا کام آن پڑا کہ تم ددو کو؟ علی پلیز یار میری بات تو سنو۔ اس نے درمیان سے ہی اس کی بات کاٹی تو وہ بگڑ کر کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں سننا، بس تم فوراً گھر پہنچو، ددو تمہیں پکار رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں علی، مگر میں کیا کروں؟ مجھے دیکھتے ہی وہ ماریا کے متعلق اس نے مختصراً علی کو بات بتا دی، پھر پوچھنے لگا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ماریا میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ تم ایسا کرو، فی الحال کسی اور لڑکی کو بحیثیت ماریا ددو سے ملوا دو، اس طرح شاید ان کی طبیعت سنبھل جائے، پھر وہ جیسے ہی ٹھیک ہوں گے تم ان سے اصل صورتحال کہہ دینا۔ اسفل، ہیلو اسفل، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں، مگر میں کیسے ملاؤں کسی اور سے؟ وہ طویل سانس لے کر کہنے لگا، کون راضی ہوگی اس کام کے لیے؟ زیادہ دور مت جاؤ، وہ جو تمہاری سیکرٹری ہے نا اویزا، اسے ہی لے آؤ فوراً۔ علی نے فوراً حل بتایا۔ علی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں مجھے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ وہ چلایا۔ کم آن یار اسفل، سمجھنے کی کوشش کرو، علی کہنے لگا، مانا کہ وہ بڑی روڈ سی ہے، مگر اب ایسی بد اخلاق بھی نہیں کہ تمہاری عاجزی سے کی گئی درخواست ٹھکرا دے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ددو نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، ورنہ تو ددو تمہارے اور میرے تمام دوستوں سے واقف ہیں، بس وہ ایک تمہاری ماریا ہے جسے ابھی تک ددو نے نہیں دیکھا، اور دوسری یہ تمہاری سیکرٹری جس سے ددو نہیں ملے۔ تم اسے لے کر آؤ اسفل، ہو سکتا ہے اس سے مل کر باتیں کر کے ان کی طبیعت بہل جائے، جینے کی امنگ پیدا ہو جائے ان میں، علی سمجھا رہا تھا، اور اگر وہ تیار نہ ہوئی تو تم ریکویسٹ کرنا، وہ ضرور تیار ہو جائے گی۔ اوکے، اب تم سیدھا واپس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، میں ددو کے پاس ہوں۔
اب کیسی حالت ہے ان کی؟ بار بار سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ پوچھنے لگا۔ فی الحال تو نارمل ہے، ڈاکٹر رضوی مکمل نگرانی کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ علی نے کہہ کر فون بند کر دیا تو اس نے بھی فون آف کر کے جیب میں ڈال کر کار کی سپیڈ بڑھا دی، اور جب اس نے آفس میں قدم رکھے تو آفس ٹائم ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس کی اچانک آمد پر تمام ورکرز چونک چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے نوٹس لیے بغیر اپنے کیبن کا رخ کیا اور جاتے جاتے اویزا سے کہتے گیا، مس اویزا، آپ میرے کیبن میں آئیں پلیز۔ وہ بولا تو وہ فائل بند کر کے اس کے پیچھے چل دی۔ ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا؟ میں امید کروں کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ اپنی آرام دہ چیئر پر بیٹھے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا کہنے لگا، میرے ددو دادا جان، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ میری پسند سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں سر؟ آپ یہ مس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے اور آنکھوں میں حیرتیں واضح تھی۔ آپ کی مدد درکار ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت سوچ سوچ کر الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ ماریا فی الحال یورپ میں ہے اور وہ وہاں سے فوراً نہیں آ سکتی، اور ددو کی خواہش شدید ہے کہ وہ ماریا سے مل لیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ان کی سانسیں ختم ہو جائیں، اور میں چاہ کر بھی انہیں ماریا سے نہیں ملا پا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے بحیثیت ماریا ددو سے مل لیں، شاید اس طرح ان کی طبیعت اعتدال پر آ جائے۔ مطلب یہ کہ ایک گور شخص کو دھوکہ دوں؟ اس کے چپ ہوتے ہی وہ قدرے برہمی سے گویا ہوئی، نہیں، یہ دھوکہ نہیں بلکہ احسان ہوگا آپ کا مجھ پر اور ددو پر۔ وہ کہنے لگا، ان کا دم ماریا میں اٹکا ہے، وہ بس اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ماریا بن کر ان سے مل لیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دن اور جی سکیں۔ جیسے ہی وہ نارمل ہوں گے میں انہیں حقیقت بتا دوں گا، اور تب تک ماریا بھی یورپ سے لوٹ آئے گی۔ پلیز مس اویز، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوگی۔ وہ بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا جو پرسوچ نگاہیں اسی پر جمائے بیٹھی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو وہ پوچھنے لگا، کتنی دیر رہنا ہوگا مجھے آپ کے ددو کے پاس؟ وہ طویل سانس لے کر پوچھنے لگی، بس چند منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ میں ددو کو بتا دوں گا کہ آپ ماریا ہیں، بس پھر اس کے بعد آپ کا کام ختم۔ اس کی رضامندی نے دھیر و اطمینان اس کے اندر اتار دیا۔ جب ہی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ کب چلنا ہوگا سر؟ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ابھی، فوراً۔ اس نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ تھینکس اویز، آپ کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کار سٹارٹ کرتے وہ بولا، کیا بیماری ہے آپ کے ددو کو؟ وہ پوچھنے لگی۔ بڑھاپا ہی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ طویل سانس لے کر کہنے لگا۔ ہر دوسرے دن ددو کی طبیعت بگڑ جاتی ہو، اور ایسے میں وہ شدت سے ماریا سے ملنے پر اصرار کرتے ہیں، اور میں تو آپ ماریا کو کیوں نہیں بلا لیتے سر؟ وہ بات کاٹ کر کہنے لگی، کیا ضرورت ہے کسی بیمار کو دھوکہ دینے کی؟ میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ددو کی حالت سنبھلتے ہی میں انہیں سب سچائی بتا دوں گا، اور اگر ان کی حالت نہ سنبھلی تب؟ وہ بے ساختہ ہی کہہ گئی، مگر جب احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ آئی ایم سوری سر، انسان کو بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے لب بھینچے تو وہ دھیرے سے معذرت کر گئی، اور وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں۔ اور جب پورچ میں کار رکی تو وہیں علی کو بے چینی سے ٹہلتا پایا۔ علی، خیریت؟ وہ تیزی سے ڈور کھول کر اترا۔ ددو تمہیں ہی پوچھ رہے ہیں۔ اور وہ آئی کیا؟ علی پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا جو ڈور کھول کر کار سے نکل رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، انہیں نیند کا انجیکشن مت دو، اسول آتا ہی ہوگا ماریا کو لے کر، بس اسے ایک نظر دیکھ لوں، پھر بے شک نیند تو کیا موت بھی آ جائے تو گلہ نہیں۔ ددو ڈاکٹر رضوی سے کہہ رہے تھے جب وہ اویز کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے مسٹر الوی، ڈاکٹر بولے۔ میں اس وقت بھی بڑے آرام میں ہوں، وہ مسکرا دیے۔ تب تک وہ ان کے بیڈ تک پہنچ چکا تھا۔ ددو، وہ پکار کر ان کے پاس بیٹھ گیا، لے آئے ماریا کو؟
انہوں نے فوراً استفسار کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ کہاں ہے؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے ٹوک دیا۔ لیٹے رہے ددو، اور ماریا یہ رہی۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو بھائی، ادھر آؤ نا، وہ کہتا ہوا گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا جو کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ آؤ نا، اس نے دوبارہ پکارا تو وہ آگے بڑھائی۔ یہ ہے ماریا ددو۔ اس کے بیڈ تک پہنچتے ہی وہ بولا تو اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ جیتی رہو، خوش رہو میری بچی، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ڈاکٹر کے ٹوکنے کے باوجود ددو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نہیں ڈاکٹر، مت ٹوکو، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں جب ہی بیٹھا ہوں۔ ماریا بیٹے بیٹھو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بڑی شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے میری بچی، اسی لیے تو اسول لاتا نہیں تھا تمہیں کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ کہہ رہے تھے، بزرگوں کی دعائیں لگتی ہیں ددو، نظر نہیں۔ اس نے دھیرے سے کہہ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تو وہ ہنس دیے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے پھر جی اٹھے ہیں ہم۔ وہ بڑی چاہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم بتاؤ بیٹے، ہم سے ملنے بہت پہلے کیوں نہیں آئیں؟ میں وہ دراصل اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، بس بے ربط سے الفاظ بولتے ہوئے وہ امداد طلب نظروں سے پاس کھڑے اسول کو دیکھنے لگی۔ میں ہی نہیں لا رہا تھا ددو، آپ بیمار تھے نا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں ملاؤں آپ کو ماریا سے۔ وہ بولا، اور اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو؟ ددو پلیز نہ کہیں ایسی بات۔ اس نے خفگی سے ٹوکا تو وہ مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، ہمیں بہت پسند آئی تمہاری پسند، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر دیں۔ وہ تو ہونی ہی ہے ددو، پہلے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے آویز کی طرف دیکھا تھا، وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ بیٹا بس اب تم جلدی سے مجھے اپنے والدین سے ملواؤ، پتہ نہیں کب مر جاؤں میں۔ تمہیں دیکھ کر جی چاہنے لگا ہے کہ جلد از جلد تمہیں اسول کی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں، بس یہی تو میرا سب کچھ ہے۔ اس کی خوشیاں دیکھنے کی تمنا ہے، پتہ نہیں موت اتنی مہلت دے گی یا نہیں۔ ددو کیا آپ اچھی اچھی باتیں نہیں کر سکتے؟ جب سے میں آئی ہوں بس مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا میں اتنی خوفناک ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی آپ کو موت یاد آنے لگی؟ وہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ نہ بھائی بیٹے، تم تو زندگی کی نوید لائی ہو۔ ددو اس کا سر تھپک کر مسکرا دیے۔ وہ کہنے لگے، یہ انسان بھی کتنا حریص ہوتا ہے بیٹے۔ جب میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں تمہیں بس ایک تمنا تھی کہ ایک نظر دیکھ لوں تو چین سے مر سکوں گا، اور اب جب تمہیں دیکھ کر سکون ملا تو جی چاہتا ہے اپنے خدا سے زندگی کے بہت سارے سال مانگ لوں تاکہ تمہیں اس گھر میں اپنے اسول کے سنگ چلتا پھرتا دیکھ سکوں۔ اور آپ بہت دنوں تک جئیں گے ددو، اور انشاءاللہ ہماری بہت سی خوشیاں دیکھیں گے، کیوں ماریا؟ وہ جو دیر سے چپ تھا ایک دم ہی ددو کی بات کاٹ کر بولا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ چھوٹے صاحب کا فون ہے۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ جی لاؤنج کا فون ہے صاحب۔ وہ راحت داری والے فون کی طرف بڑھا تو ملازم کہنے لگا، تب وہ پلٹ کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب سے ماریا کی آواز آئی۔ اوہ ماریا، کیسی ہو تم؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور علی جو کہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا اس کے منہ سے ماریا کا نام سن کر آگے بڑھنے کے بجائے وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہاں تم خوب مزے کرو وہاں، پر تمہیں میری پریشانی کا ذرا بھی احساس نہیں؟ وہ روٹھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ددو کی طبیعت اس قدر خراب تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے تھے اور تم ہو کہ واپسی کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے مجبوراً انہیں اپنی سیکریٹری سے ملوانا پڑا، یہ کہہ کے کہ یہ ماریا ہے۔ فور گاڈ سیک ماریا، ہنسی میں مت ڈالو اسے۔ تمہیں کیا پتا میں کتنا نادم ہوں کہ میں ددو سے جھوٹ بول کر۔ نہیں، مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ تم یہ بتاؤ واپس کب آ رہی ہو؟ نہیں، میں ددو کو زیادہ دنوں تک دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، بس تم اگلے 2-4 دنوں میں واپس آ جاؤ، ورنہ پھر کچھ الٹا سیدھا ہوگا تو مجھے الزام مت دینا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور زور سے کریڈل پر پٹکا تھا۔ خیریت؟ علی اس کے بازو میں بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ماریا کا فون تھا۔ اس نے طویل سانس کھینچی۔ یار وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی،
मजाक में उड़ा रही है मेरी बात। वो कदरे झुंझलाया हुआ था। तुमने देखा दोनों दद्दू कितने खुश हैं अवेश से मिलकर। काश वो सच में मारिया होती। अरसा बाद मैंने इन्हें इतना खुश देखा। अब मैं इन्हें ये कैसे बताऊंगा कि वो जिससे मिलकर खुश हो रहे हैं वो मारिया नहीं। रिलैक्स हो जा यार। अली ने इसका कांधा थपका। शायद 2-4 दिनों में मारिया वापस आ जाए, तब तक तुम मौका देख कर बात कर लेना दद्दू से। अभी से क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अली, तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? जाने क्या सोच कर वो पूछने लगा। ये क्यों पूछ रहे हो? अली बेहद ठिठक कर इसे देखा। मेरी एक कॉल पर तुम भागे चले आते हो इसलिए। हाँ मगर? अली तजब्जब का शिकार था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तो फिर वो क्यों नहीं आती? वो भी तो मुझे चाहती है। गुज़श्ता कई महीनों से लगातार इसे वापस बुला रहा हूँ, तो वो आती क्यों नहीं? क्या ऐसी होती है चाहत कि अपने चाहने वाले की परेशानी को कम ना किया जाए? मैं क्या कह सकता हूँ असफल, तुम खुद सोचो तो ज़्यादा बेहतर है। अली ठहरे ठहरे से पुरजोश अंदाज में कह रहा था। तुम्हारा ही कहना है कि तुम इसे चाहते हो और वो तुम्हें। आई थिंक तुम इसे समझ नहीं पाए हो या फिर कोई और बात होगी। बहरहाल मुझसे बेहतर तुम ही इसके बारे में सोच कर राय कायम कर सकते हो कि मोहब्बत तुमने की है। खैर अब मुझे चलना चाहिए, ऑफिस से सीधा यहीं आया था। अम्मी परेशान हो रही होंगी, अली कहता हुआ उठ गया। अम्मी को फ़ोन कर दो, तुम खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। वो भी इसके साथ ही उठा। खाना फिर कभी यार, फ़िलहाल तो जाने दो। आज आपा भी आई हुई हैं ससुराल से, ज़रा देर इनके पास ना बैठा तो फिर खचाई करेंगी मेरी। अली मुस्कुरा कर कहने लगा तो वो मज़ीद इसरार करने के बजाय शाना उचका कर मुस्कुरा दिया। और जब अली के जाने के बाद वो दद्दू के कमरे में आया तो देखा वो बेड पर तकियों के सहारे नीम दराज से बैठे मुस्कुरा रहे थे और अवेश इनके पास ही बैठी धीरे धीरे इनसे कुछ कह रही थी। बेड के पास वाली कुर्सी पर डॉक्टर रिजवी बैठे थे और न जाने किस बात पर हंस रहे थे। बात क्या है आखिर? वो तेज़ी से बेड तक आया तो उछल पड़ा, ये देख के कि दद्दू ने इसके बचपन की तस्वीरों वाला एल्बम अवेश के सामने फैला रखा था और वो इसकी तस्वीरों पर तबसरा कर रही थी, जिसे सुनकर डॉक्टर और दद्दू हंस रहे थे। ये क्या दद्दू? इसने झपट कर एल्बम उठाया। क्या ज़रूरत है हर किसी को दिखाने की? हर किसी को कहाँ बेटा, हम तो तुम्हारी बीवी को दिखा रहे हैं। दद्दू हंसे। अभी ये बीवी है नहीं तो हो जाएगी। चलो लाओ एल्बम दो इधर। इसने हाथ पीछे किया। लाओ दो भाई, अभी तो हमने मारिया को वो तस्वीर दिखाई ही नहीं जिसमें तुम नहाने के बाद भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे चड्डी लेकर हम दौड़ रहे हैं। दद्दू आप भी बस। वो एकदम ही झिंपा तो दद्दू के साथ साथ डॉक्टर और अवेश भी हंसना शुरू हो गए। लाओ लाओ भाई दो एल्बम, ज़रा ये भी तो देखे बचपन में इसका शोहर कैसा था। दद्दू ने फिर तकाजा किया। रहने दे दद्दू, इसे रूनुमाई में वही तस्वीर दे दूंगा। वो हंसता हुआ एल्बम लेकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया और तब वो एकदम ही हंसी रोक कर कहने लगी, अब मैं जाऊंगी दद्दू, अब रात का खाना खा कर जाना बेटे। वो बोले। फिर कभी दद्दू? आज नहीं तो फिर कल आओगी ना? जी। इसने सर हिला दिया। अपने वालिदैन के साथ? जी। इसने फिर सर हिलाया। ठीक है बेटे जाओ, बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर में ले आएंगे हमेशा के लिए। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेर कर इसकी पेशानी चूमी तो वो इन्हें खुदा हाफिज कहती उठ गई। 2 मिनट रुको बेटा, हम एक अहम काम भूल गए। अचानक दद्दू इसे कहने लगे। तुम बैठो असफल, मेरे सेफ में एक मखमली केस रखा है, लाना तो ज़रा। इसे बैठने का कहकर उन्होंने असफल को मुखातिब किया तो वो जी बेहतर कहकर चला गया, जबकि इसकी छठी हिस्स इसे खबरदार करने लगी, मगर वो क्या कर सकती थी, चुपचाप बैठी रही। ये लें दद्दू। ज़रा देर बाद ही असफल ने मखमली डबिया दद्दू की तरफ बढ़ाई। यहाँ बैठो और खोलो इसे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे बैठने का इशारा किया तो वो केस खोलता बैठ गया। ये तो दद्दू कंगन है। केस खोलकर वो कदरे हैरत से बोला। पहनाओ मारिया को। वो हनूज मुस्कुरा रहे थे। मगर इसकी क्या ज़रूरत है दद्दू? वो एकदम ही घबरा कर खड़ी हो गई, जबकि वो मुस्कुराहट छुपाने की खातिर लब भींच गया। ना हो ज़रूरत, ये खुशी है हमारी। दद्दू ने इसका हाथ थाम कर दोबारा बिठा लिया। फिर कहने लगे,
तुम हमारे पोते की पसंद हो, इस घर की बहू, और पहली बार आई हो, तो हम तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज दें? असफल बेटे, पहनाओ कंगन। वो मैं दद्दू, आप बहुत कुछ कहने की चाह के बावजूद वो कुछ ना कह पाई कि एकदम ही असफल ने इसका हाथ थाम लिया और वो निचला लब दांतों तले दबाए इसे देखने लगी, जो लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए इसकी कलाइयों में कंगन डाल रहा था। थैंक्स दद्दू, आई लव यू सो मच। इसका हाथ धीरे से दबा कर छोड़ते वो दद्दू के गले लग कर बहुत आसूदगी से मुस्कुराया। जाओ, मारिया को छोड़ कर आओ इसके घर तक। इसका सर थपक कर दद्दू धीरे से हंस दिए। कल ज़रूर आना बेटा, मैं इंतज़ार करूँगा। दद्दू इसे मुखातिब किए कहने लगे तो वो कुछ बोले बिना ही दरवाजे की सिमत बढ़ गई। आप आराम से लेट जाएं दद्दू, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, वो कहता हुआ इसके पीछे चल दिया, जो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए कॉरिडोर से निकलकर बरामदे में पहुँच चुकी थी। वो इसके पीछे आया तो बुरी तरह ठिठका, क्योंकि वो बरामदे में खड़ी चेहरा हथेलियों में छुपाए शिद्दतों से सिसक रही थी। अवेश, क्या हुआ? वो तेज़ी से करीब आया। बहुत अच्छा मजाक किया आपने सर, मैं हमेशा याद रखूँगी। वो मज़ीद शिद्दत से सिसकी। मैंने आपकी मदद अपना इखलाकी फ़र्ज समझ कर की और आपने? सिसकियों ने इसे मज़ीद ना कहने दिया। कुछ नहीं किया मैंने, ये हकीकत है, मजाक नहीं। इसने संजीदगी से कहते हुए इसके शानों पर हाथ रखे तो बिदक कर पीछे हट गई। मारिया नहीं हूँ मैं, समझे आप? जाने क्यों वो इस कदर हर्ट हुई। जानता हूँ मैं, वो तवील सांस लेकर मुस्कुरा दिया। और यकीन करो, ये कंगन मैंने तुम्हें मारिया समझ कर ही पहनाए हैं। दिल की तमाम तर सच्चाइयों समेत तुम्हें अपना मान कर, अपना समझ कर ही तुम्हारी कलाइयों में डाले हैं। भरोसा करो मुझ पर, यकीन करो मेरा। मैं नहीं यकीन, धोखेबाज हैं आप। वो दुपट्टे से चेहरा पोंछकर कलाइयों से कंगन उतारने लगी। मुझे ये मंजूर नहीं, इसे ही पहनाएं जिसके नाम पर मुझे यहाँ लाए थे आप। ये उसकी किस्मत में नहीं थे और आप इन्हें नहीं उतारेंगी, समझी आप? इसने तहक्कुम भरे अंदाज में कहते हुए इसके दोनों हाथ गिरफ्त में ले लिए। आप यकीन करें या ना करें, बहरहाल ये आपके हैं और हम भी। हम भी? इसने चिढ़कर रुख मोड़ लिया, मगर इसकी गिरफ्त से हाथ ना छुड़ा सकी तो झुंझुला कर चीखी। हाथ छोड़े मेरे। यकीनन छोड़ेंगे, अभी हमें मुकम्मल इख्तियार कहाँ मिले हैं कि सीधा थामे रहें, कि सदा थामे रहें। वो कहकर धीरे से हंस दिया, फिर इसके हाथ छोड़कर पोर्च की जानिब चल दिया तो वो भी पीछे चल पड़ी। पता बताएं। वो फ्रंट सीट पर बैठी तो कार स्टार्ट करते हुए बोला, और इसने जो पता बताया वो चौंक कर कहने लगा, ये तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है गालिबन, मैं वहीं रहती हूँ। वो रूखेपन से बोली। घर कहाँ है तुम्हारा? कहीं भी हो, आपको इससे क्या? हमें ही तो सब कुछ है भाई, बारात लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे हम। इसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। मिस्टर असफल, बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आपको। तैश के मारे इसका बुरा हाल था। तो ना करें, हमने कब कहा। क्या कर लेंगी आप? ज़्यादा से ज़्यादा बाल ही नोच लेंगी या गिरेबान फाड़ देंगी हमारा, और क्या? लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट लिए वो बेहद शरीर लहजे में मुखातिब था, तो वो मज़ीद कुछ कहने के बजाय लब भींच कर विंडो से बाहर देखने लगी। ओके, फिर कल मिलते हैं ऑफिस में। हॉस्टल के गेट पर कार रोक कर वो इसकी जानिब घूमा तो वो होंठ सकोड़ कर नीचे उतर गई। सुनो, वो दूसरी जानिब से उतर कर इसके सामने आया। क्या है अब? वो इसे घूरने लगी। यकीन करो मेरा, मैं साथ चाहता हूँ तुम्हारा, उम्र भर के लिए। वो बहुत संजीदगी से मुखातिब था। असफल साहब, मुझे जब यकीन आएगा तो सबसे पहले आपको इतला दूंगी। वो तल्खी से कहती हुई गेट खोल कर अंदर चली गई। तब वो तवील सांस लेकर अपनी कार की जानिब मुड़ गया, स्टीयरिंग सीट पर बैठकर डोर बंद किया और कार स्टार्ट करने ही जा रहा था कि चाबी की जानिब बढ़ता हाथ दरमियान में ही रुक गया, क्योंकि बाजू वाली सीट पर जहाँ कुछ देर पहले अवेश बैठी थी, अब वहाँ कंगन पड़े थे। हम तुम्हें यकीन देंगे। कंगन उठाकर जेब में डालते वो जाने क्या सोच कर मुस्कुराया, फिर कार स्टार्ट कर दी। इस शाम वो ऑफिस से लौटा तो कदरे मुज़महिल सा था। बेड पर औंध कर तकियों में मुंह छुपाकर वो बहुत कुछ सोचता रहा और अपने अंदर की उदासी को दूर करता रहा, मगर कर ना सका कि वो इसी बेड पर बैठा जूते उतार रहा था जब मुलाजिम आकर कहने लगा,
آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر انکل چلے گئے کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ آپ کے لیے چائے لاؤں صاحب؟ ملازم جواب دے کر پوچھنے لگا۔ نہیں تم جاؤ۔ ملازم جواب دے کر پوچھنے لگا۔ نہیں تم جاؤ۔ اس نے کہہ کر جوتے اتار کر ریک میں رکھے اور ٹائی گلے سے کھینچ کر صوفے پر ڈال دی۔ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر ددو کے پاس جانا ضروری تھا۔ وہ کپڑے بدلے بغیر ہی بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا ان کے کمرے میں آ گیا۔ آج اس کی آمد سے پہلے ہی ڈاکٹر رضوی جا چکے تھے۔ وہ پاپا کے گہرے دوست تھے، بڑے مخلص انسان تھے، اس لیے پاپا کے بعد بھی انہوں نے اس گھر سے ناتا نہ توڑا۔ وقتاً فوقتاً وہ ددو کے پاس آتے رہتے اور ان دونوں میں زیادہ تر وہ ددو کے ساتھ رہتے۔ جب بھی ددو کی طبیعت بگڑتی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ آ کر ددو کے پاس بیٹھا تو وہ محبت سے اس کا سر سہلاتے پوچھنے لگے۔ وہ قصدن مسکرایا تو ددو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ شیٹ پر نظریں جمائے جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ خوبرو چہرے پر اداسی کی واضح علامت رقم تھی۔ وہ جو ان کے سامنے ہمیشہ ہنستا مسکراتا آتا تھا، ہلکے پھلکے مذاق کر کے انہیں ہنساتا تھا، آج بے حد خاموش سا تھا۔ اسول بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونکا۔ تم بہت چپ چپ سے ہو، کیوں؟ نہیں تو ددو، اس نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ ڈاکٹر انکل آج جلدی چلے گئے؟ وہ موضوع بدل کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں اسے کوئی کام تھا، ویسے بھی بہت خیال رکھتا ہے میرا۔ ددو جانے کیا سوچ کر مسکرا دیے، پھر اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ اسول بیٹا ادھر دیکھو میری طرف، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں ددو، آپ سے کیا چھپانا؟ وہ طویل سانس لے کر کہنے لگا۔ آج آفس میں کام زیادہ تھا، اس لیے تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اداسی اور تھکن میں فرق ہوتا ہے بیٹے، ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، ایک عمر گزاری ہے ہم نے تمہارے ساتھ، تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ہے ہم نے۔ تم ہم سے اپنے محسوسات چھپا نہیں سکتے بیٹا، آخر ہم تمہارے ددو ہیں، تمہارے باپ کے بھی باپ ہیں نا۔ اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا کر اسے تھپکتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ بس تم ہی ہو ہمارا سب کچھ، اور ہم تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا، یہ اداسیاں تم پر نہیں سجتی۔ چلو اٹھو، جا کر کپڑے بدلو، پھر ہم ایک ساتھ چائے پیتے ہوئے بہت ساری باتیں کریں گے، تمہاری باتیں، ماریا کی باتیں۔ اور ماریا کی کیوں؟ وہ ایک دم ہی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ وہ پسند ہے تمہاری۔ ددو مسکرائے۔ آپ کو بہت پسند آئی کیا ددو؟ ہاں بے حد، ددو کہنے لگے، سادہ سادہ اور پروکار سی، اتنی پیاری کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا ہمارا۔ ایک لہجہ کو تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ تمہاری پسند اتنی سوبر بھی ہو چکی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اسے گھر میں لے آئیں، ذرا طبیعت مزید سنبھلے تو ہم خود جا کر اس کے والدین سے ملیں گے۔ ویسے اس نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا، تھوڑی دیر میں شاید آ جائے، ددو کہہ رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں سچائی کس طرح بتائے کہ وہ ناراض بھی ہوں اور اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ ددو ایک بات کہنی تھی۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولا تو ددو مسکرائے۔ وہی تو ہم کب سے جاننا چاہ رہے ہیں بیٹا، دل بے سبب ہی اداس نہیں ہوتا۔ ددو آپ پہلے وعدہ کریں کہ خفا نہیں ہوں گے، اطمینان سے میری بات سمجھنے کی صحیح کریں گے، مطلب کہ کوئی ناراضگی والی بات ہے؟ ددو نے اسے دیکھا۔ شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر وہ لم بھیج کر کچھ سوچنے لگا تو انہوں نے ٹوک دیا۔ کہہ دو بیٹا، میں بھلا کب تم سے خفا رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے جیسے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جس سے کل آپ ملے تھے وہ ماریا نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ ددو کا چونکنا فطری تھا۔ پھر کون تھی؟ اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میری سیکرٹری ہے ددو، وہ رک رک کر کہنے لگا۔ ماریا فی الحال یورپ گئی ہے، میں اسے ہی لاتا آپ کے پاس، مگر وہ وہاں سے واپس نہیں آ رہی۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی اور آپ ماریا سے ملنے کی بات کہنے لگے تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بے بس تھا ددو، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے میں جب کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا تب علی نے مشورہ دیا کہ میں فی الحال بحیثیت ماریا کسی اور لڑکی کو آپ سے ملوا دوں، اس طرح شاید آپ کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ یوں میں آویز کو آپ کے پاس لے آیا۔ میں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے آپ سے ماریا بن کر مل لے۔ وہ
بہت مشکل سے راضی ہوئی تو میں اسے آپ کے پاس لے آیا. میرا خیال تھا کہ آپ کے ٹھیک ہوتے ہی میں آپ کو سب بتا دوں گا, پھر آپ کو اصل ماریا سے ملواؤں گا. مگر وہ بات پوری کیے بغیر ایک دم چپ ہو گیا تو ددو تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہے. پھر بولے, مگر کیا تم چپ کیوں ہو گئے؟ ددو, میں نے جو بھی کیا آپ کی طبیعت کے پیش نظر کیا. میں ہر قیمت پر آپ کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا. وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں بیٹا, ہمیں علم ہے کہ تم ہمیں کتنا چاہتے ہو. ددو نے طویل سانس لیتے ہوئے اسے خود سے لگایا. دیکھو, ہم تم سے خفا نہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب تم ہمیں اصلی ماریا سے ملاؤ. یقین کرو بیٹا, تمہاری پسند بھی ہماری پسند ہوگی. مگر اب میں آپ کو ماریا سے نہیں ملوانا چاہتا, وہ بولا تو ددو الجھ کر دیکھنے لگے. تم جو بھی کہنا چاہتے ہو بیٹا, صاف صاف کہو. ہم بیٹھے ہیں نا تمہاری پرابلم شیئر کرنے کے لیے. ددو, میں نہیں جانتا یہ کیوں کر ہوا, بس اچانک مجھے لگا کہ ماریا میرا غلط انتخاب ہے. اس سے میرا لگاؤ اور جذبہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے, مگر محبت نہیں. پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میری چاہتیں تو اویس کے لیے ہیں. جب میں اسے آپ سے ملانے لایا تب میرے ذہن میں صرف آپ کی بہتری تھی. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح نارمل ہو جائیں. اس وقت بھی میں نے اویس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا, جب کہ آپ نے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. بس مجھے یہ فکر تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مگر اس وقت جب آپ اسے البم دکھا رہے تھے اور وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی, تب مجھے لگا وہی میری سب سے بہترین چوائس ہو سکتی ہے. وہ سب کچھ ہے, میں اسے ہی چاہتا ہوں. ماریا پتہ نہیں کیوں اور کیسے پس منظر میں چلی گئی. اور جب آپ نے مجھے کنگن دیے کہ میں اویس کو پہنا دوں تو ددو یقین کریں میں نے دل کی تمام تر سچائیوں سمیت وہ کنگن اس کی کلائیوں میں ڈالے تھے, اس عزم اور عہد کے ساتھ کہ اس کا ہاتھ تھام کر پوری عمر ساتھ نبھاؤں گا. ددو یقین کریں, آئی ریئلی لو ہر, آئی لو ہر. وہ کہتے کہتے جیسے تھک کر ان کے شانے سے سر ٹکا گیا. بیٹا میری زندگی, ددو نے مسکراتے ہوئے بڑی چاہ سے اسے سمیٹا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹا کہ تمہیں بر وقت احساس ہو گیا. پھر اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے بھلا. جیسے تم نے چاہا وہ بھی ہمارا چہیتا بن گیا. ہم تو اب بھی خوش ہیں کہ تمہاری پسند جو بھی ہو ہمیں دل و جان سے قبول ہے. ماریا نہ صحیح, اویس صحیح, ہمیں تو بس تمہاری خوشیاں منظور ہیں جان. دھیرے دھیرے اس کی چوڑی پشت سہلاتے ہوئے ددو کہہ رہے تھے. ہماری طبیعت مزید سنبھلے تو ہم ضرور جائیں گے اس بچی کے در تک سوالی بن کر. تم دیکھنا بیٹے, تمہارے دامن میں یہ خوشی بھی ضرور ڈالیں گے. بس اب ریلیکس ہو جاؤ اور مسکراؤ کہ تمہارا اترا ہوا چہرہ ہمیں پسند نہیں. ددو آپ کو واقعی اویس پسند آئی ہے, اسے جانے کیوں یقین کرنے میں تامل تھا. یقیناً بیٹے, ددو ہنس دیے. پھر کہنے لگے, آج ہی آفس سے واپسی پر اسے ساتھ لے آتے. اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں میں. بہت اچھی لگی ہے مجھے وہ بچی. میں اسے ضرور لاتا ددو, مگر وہ آج آفس آئی ہی نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں, شاید ناراض ہے. وہ دھیرے سے ہنس دیا. میں نے اچانک ہی پینترا بدلا تھا نا, اس لیے بہت خفا ہو رہی تھی. کنگن بھی واپس کر گئی ہے. مگر ددو میں اسے دوبارہ پہناؤں گا اور کل ضرور اسے لے آؤں گا آپ کے پاس کہ اب ساری پریشانی دور ہو گئی ہے میری. میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ سچائی جان کر پتہ نہیں آپ کا رد عمل کیا ہوگا. مگر ددو آپ بہت اچھے ہیں. آئی لو یو سو مچ. وہ ان کے گالوں پر پیار کر کے مسکرایا. آئی لو یو ٹو بیٹے. ددو ہنس دیے. مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی وہ آفس آ گیا. کئی ورکرز ہنوز آئے نہیں تھے اور جو آ چکے تھے اپنی اپنی میزیں سنبھالے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے. وہ داخل ہوا تو ہال میں یک لخت ہی خاموشی چھا گئی. پھر فوراً ہی السلام علیکم سر, گڈ مارننگ سر کی آوازیں آنے لگی, جن کے جواب میں مسکرا کر بات میں سر کو جنبش دیتا اپنے کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا. اور ابھی اپنی چیئر ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پایا تھا کہ چپڑاسی اجازت لے کر اندر آیا. صاحب یہ اویس بی بی دے گئی ہیں, چپڑاسی نے کہتے ہوئے ایک لفافہ میز کے سامنے رکھا. کب؟ اس نے فوراً پوچھا, ساتھ ہی لفافہ اٹھایا. ابھی دے کر گئی ہیں صاحب. جاؤ. وہ چپڑاسی کو جانے کا کہہ کر لفافہ کھولنے لگا اور جو اس سے کاغذ برآمد ہوا اس کی تحریر اویس کے استعفے کا اعلان کر رہی تھی. یہ کیا حرکت ہے, عجیب احمق لڑکی ہے. وہ
बुड़बुड़ा कर कुर्सी से उठा, लिफाफा मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक कर वो तेजी से बाहर निकला। इसे ज़्यादा दूर नहीं जाने पड़ा क्योंकि वो इसे दफ्तर के बाहर कॉरिडोर में नजर आई। तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ती हुई। आवेश रुको, बात सुनो मेरी। वो इसे आवाज़ दे कर 2-4 लंबे लंबे कदम बढ़ा कर लम्हों में इसके सामने था। ये क्या हरकत है? इस्तीफ़ा क्यों दिया? मेरी मर्जी, आपको क्या? इसे बेरुखी से कहकर लिफ्ट के लिए बटन पुश करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर असफल ने इसकी कड़ाई पकड़ ली। मिस्टर असफल, वो तैश में आकर इसकी जानिब घूमी। तुम इस तरह नहीं जा सकती, समझी? चलो मेरे साथ। वो इसे तकरीबन घसीटता हुआ अपने दफ्तर की जानिब बढ़ा। आप समझते क्या हैं? आपकी जागीर नहीं हूँ मैं, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह का सलूक करने का। वो हाथ चढ़ाने की सही में सुर्ख हुई जा रही थी, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी और वो इसे इसी तरह खींचता हुआ वर्कर के दरमियान से गुजार कर अपने केबिन में लाया। हक तो हमारे कई हैं आप पर, आप इत्मीनान से बैठे तो हम गिनवाएं भी। इसने मुस्कुराते हुए बड़े इत्मीनान से इसे अपनी आरामदा चेयर पर बिठाया, जबकि वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए खशमगी निगाहों से इसे घूरे जा रही थी। मुसलसल बुरा भला कहे जा रही थी, मगर इस पर कुछ असर ना था। लबों पर भरपूर मुस्कुराहट लिए टेबल से टिक कर दोनों हाथ सीने पर बांधे वो इत्मीनान से इसकी उल्टी सीधी बातें सुन रहा था। बस खत्म हो गया स्टॉक। जब दिल की भड़ास निकाल कर वो खुद ही चुप हो गई तो वो कदरे शौकी से पूछने लगा, पानी मंगवाऊं? हलक तर करके फिर स्टार्ट लेना। मैं आप? वो नए सिरे से भड़क उठी। कुर्सी के हत्थे पर हथेलियां टिका कर उठने लगी, मगर इसने उठने ना दिया। हाँ, इत्मीनान से बैठी रहिए आप। वो इस पर झुक कर दिलकशी से मुस्कुराया। वो होंठ सकोड़ कर रुख मोड़ गई। कल क्यों नहीं आई थी? वो पूछने लगा। नहीं ज़रूरत मुझे आपकी नौकरी की, वो तड़की। मगर हमें तो अशद ज़रूरत है आपकी खिदमत की। आपने इस्तीफ़ा दिया और हमने नामंजूर कर दिया, और आप अभी इसी वक्त चल रही हैं हमारे साथ दद्दू के पास। इसका लहजा अपनायत से भरा था। मुझे कहीं नहीं जाना, और आपके साथ तो कतई नहीं। वो फुनकारी। पीछे हटें आप, वरना मैं मुंह नोच लूँगी आपका। ज़रूर, शौक से हम तो मुंतज़िर ही बैठे हैं। आंखों में शरारत की चमक भरे वो धीरे से हंस दिया, और वो गुस्से से बेबस और बेचारगी की इंतहाओं को छूती हुई बहुत कुछ गुजरने की चाह के बावजूद कुछ ना कर पाई, सवाए इसके चेहरे के हथेलियों में छुपा कर सिसक उठने के। अरे अरे, ये क्या बात हुई? इसने कदरे घबरा कर इसके हाथ थाम लिए। हमने तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि आप रोने लगे। सारा कसूर मेरा ही है, मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वो इसके हाथ झटक कर चलाई। अच्छी भली गुजर रही थी, ख्वामखा नौकरी का भूत सवार हुआ ना होता तो कम अज़ कम आप जैसों से सामना तो न होता, चैन से जिंदा तो रहती। बहुत बुरा हूँ मैं, वो जवाब तक शौकी की तरंग में देने लगा। वो जो अब तक शौकी की तरंग में था, यकलख थी संजीदा होकर पूछने लगा। हाँ बहुत, मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा। लड़कियों को फांसने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया आपने, बीमार दादा का हवाला देकर मेरी तरह और भी न जाने कितनी। शट अप, जस्ट शट अप, वो एकदम ही तैश में आकर चीखा। क्या समझा है तुमने मुझे? हाँ, क्या समझा है? ऐसा वैसा हूँ? किस बिना पर तुम इल्ज़ाम दे रही हो? किस बिना पर तुम इल्ज़ाम दे रही हो? कितनी लड़कियों के साथ देखा है तुमने मुझे? हाँ बताओ, जवाब दो। मुझे क्या पता, मैं क्या जानूँ? मैं आपकी जासूसी नहीं करती। ये भी करके देख लो, और अपने सिवा किसी और को नहीं पाओगी मेरे करीब। वो एकदम ही मुस्कुरा पड़ा। मारिया के भेस में? वो तन से हंसी। ओहो, आप तो बस आप ही हैं जाना। आपको ज़रूरत क्या है मारिया का भेस लेने की? आप तो यूं ही हमारे दिल पर हुक्मरान हो चुकी हैं। इस कदर सरियत से, इस कदर अचानक काबिज हुई कि हम खुद हैरान रह गए, और जब हैरत से निकले तब एहसास हुआ कि यहाँ इस दिल की दुनिया में तो आप ही आप हैं। दूर दूर तक किसी मारिया का नामो निशान नहीं। वो ठहरे ठहरे लहजे में कह रहा था। असफल साहब, मैं कोई नन्ही ही बच्ची नहीं कि आपकी मीठी मीठी बातों से बहल कर आपके साथ चल दूंगी। ये कोई बहलावा नहीं, सच्चाई है। आप हमारा यकीन तो करें, हमें वाकई आपसे मोहब्बत है, और हम शादी करना चाहते हैं आपसे। मोहब्बत? इसने होंठ सिकोड़े कहा। कल तक मारिया से करते थे, आज मुझे चाहने के दावेदार हैं, कल किसी और की चाहत का दम भरेंगे।
مجھے آپ پر رتی بھر بھی اعتبار نہیں، مہربانی کر کے پیچھا چھوڑیں آپ میرا، اپنے حربے وہاں آزمائیے جہاں کامیابی ہو، یہاں نہیں۔ اوف، میں کس طرح یقین دلاؤں تمہیں اپنے سچا ہونے کا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ مجھے یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں اسفل صاحب، میں مر کر بھی آپ پر اعتبار نہیں کروں گی۔ وہ حد سے زیادہ بدظن تھی۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر کوئی زبردستی آپ پر چاہت پر زور ڈالنے لگے تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ نہیں نا، تو پھر آپ مجھ سے ایسی امید کیوں رکھتے ہیں کہ میں قبول کر لوں گی؟ نہیں اسفل صاحب، یہ دلوں کے رشتے ہیں، جبر سے نہیں جڑتے، یہ تو بس خود بخود بن جاتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، ذرا دیر کی بات تھی تو میں ماریا بن کر آپ کے ددو کے پاس چلی گئی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ کہہ کر چپ ہوئی تو کہنے کی ہی دیر تو کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ ہی نہ پایا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، اس نے اس سمت میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اس بات پہ خوش تھا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کا ددو کو بھی پسند ہے، اور وہ بس جلد از جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں اب جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھنے لگی اور وہ یک بارگی چونکا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، واقعی میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اسی خوش فہمی میں رہا کہ میں جسے چاہتا ہوں وہ بھی مجھے چاہے گی، مگر خیر کوئی بات نہیں۔ دھیرے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پلوں میں اس نے دل کی نگری میں اتھل پتھل پر قابو پانے کی سعی کی، اور اس سعی میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ جب ہی تو اگلے ہی پل ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ دوبارہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، پتہ نہیں میں کیا کیا کہہ گیا آپ سے، صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا رہا، آپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آپ میری اس حرکت کو نادانی سمجھ کر بھول جائیں۔ یقیناً میں بھول جاؤں گی اسفل صاحب، آپ کی جگہ میں ہوتی تو شاید میرا رویہ بھی ایسا ہوتا۔ خیر اب میں چلوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ کیوں؟ کہاں جائیں گی آپ؟ اسی فرم میں سیکریٹری کی فرائض بہرحال آپ کو انجام دینے ہیں، وہ قطعیت سے کہنے لگا۔ اگر آپ میری حرکتوں کی وجہ سے نوکری چھوڑ رہی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سے آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ نوکری میں آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہی، وہ کہنے لگی، بس ایک شوق تھا جو پورا ہو گیا۔ میرے بھائی 1 سال کی ٹریننگ کے لیے فارن گئے تھے، اب لوٹ آئے ہیں، یوں بھی محض وقت گزاری کے لیے میں نے جاب کی تھی۔ اوہ، تو اسی لیے ہاسٹل میں رہتی ہیں آپ؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں، بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی لیے جب انہیں باہر جانا پڑا تو میں گھر میں تنہا رہنے کے بجائے ہاسٹل منتقل ہو گئی۔ میں تنہا رہنے کی عادی نہیں۔ وہ پل بھر کو مسکرائی، پھر خدا حافظ کہتی ہوئی چلی گئی، اور وہ جو اب تک بڑے ضبط سے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے جاتے ہی نڈھال سا ہو کر کرسی پر ڈھہ گیا۔ اسی پل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ ہائے اسفل، کیسے ہو ڈیئر؟ دوسری جانب ماریا چہک رہی تھی، اور اس نے مزید کچھ سننے کے بجائے فون بند کر دیا۔ کاش ماریا تم بھی اتنی ہی مخلص ہوتی تو میں اویز سے یوں نہ ٹکراتا، اور اس طرح رائیگاں نہ ہوتے میرے جذبات۔ اداسیاں اس کے اندر تک اتر گئیں۔ کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے اس نے پلکیں موند لیں تو گویا سب کچھ دینے کا احساس غالب آ گیا۔ ہاں، میں نے سب کچھ کھو دیا اویز، زندگی میں تم نہیں تو پھر کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ کاش ماریا کے بجائے پہلے ہی تم مجھے مل گئی ہوتی، اس طرح کے جذبے یک طرفہ تو نہ رہتے۔ آزردگی سے سوچتے ہوئے اس نے ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا کیونکہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، کہتے ہوئے میز کی دراز کھول کر وہ فائلیں نکالنے لگا۔ کچھ پرابلم ڈسکس کرنی ہے سر، کمپنی کا جی ایم کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہاں مسٹر عابد پلیز سٹ ڈاؤن۔ وہ اپنی ساری الجھنیں پسے پشت ڈال کر پوری طرح سے جی ایم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ایم رخصت ہوا تھا کہ موبائل کی بیل بجنے لگی۔ یس اسفل اسپیکنگ۔ وہ موبائل پر مخاطب ہو گیا۔ اسفل کہاں ہو بیٹا؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ آویز کو لے کر دوسری جانب ددو بے قراری سے پوچھ رہے تھے۔ میں کب سے منتظر ہوں تمہارا، فوراً آؤ۔ سوری ددو، میں فی الحال نہیں آ سکتا، آفس میں بہت کام ہے اور ضروری میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے، وہ انہیں ٹالنے کی غرض سے بولا۔ خیر نہ آؤ تم، مگر اویز کو بھیج دو۔ نہیں بھیج سکتا نا ددو،
اس نے طویل سانس کھینچی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ آج بھی نہیں آئی۔ فی الحال اسے یہی بہانہ تھا۔ اچھا کوئی نمبر ہوگا تمہارے پاس تو وہ مجھے دے دو، میں خود بات کر لوں گا۔ ددو بس ضد تھے۔ اس کا کوئی نمبر نہیں ہے ددو، اور نہ ہی وہ آپ سے مل سکتی ہے۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں یہاں، وہ چلی گئی ہے یہاں سے۔ اور کہاں چلی گئی؟ ددو نے بات کاٹی۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ او کوئی بات نہیں ددو، وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں گھر آ کر بات کروں گا، آپ اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب ددو کو کیسے مطمئن کروں گا؟ میں کیا بتاؤں گا انہیں کہ میرے جذبے قبولیت کی صنعت نہ پا سکے؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ ددو کو ٹالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ تو بس اس کی شادی کا ارادہ باندھے بیٹھے تھے اور اپنے جیتے جی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے اس کی پسند کی لڑکی سے۔ اور اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے جسے پسند کیا خود اس کے دل کو وہ نہ بھا سکا، اس کی نظروں میں نہ سما سکا۔ اور جب آفس ٹائم ختم ہونے پر اس نے گھر کی راہ لی تب تک کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ددو کو اویس کے بارے میں کیا بتائے گا۔ وہ انہیں سچ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جسے سن کر وہ دکھی ہو جائیں۔ عمر کے اس آخری پڑاؤ پر وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے تم فون پر؟ اویس کے بارے میں؟ وہ کپڑے چینج کر کے جو ہی ددو کے پاس آ کر بیٹھا وہ بےتابی سے پوچھنے لگے۔ کہاں چلی گئی وہ؟ گھر چلی گئی ددو۔ کوشش کے باوجود وہ فوراً جھوٹ نہ بول سکا۔ گھر؟ وہ چونکے۔ جی وہ یہاں ورکنگ ہاسٹل میں رہتی تھی، گھر تو کہیں اور ہے اس کا۔ تو یوں کہو نا۔ ددو نے اطمینان کی سانس لی، مسکرائے، پھر بولے، تم تو یوں کہہ رہے تھے مانو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ خیر یہ بتاؤ ہاسٹل میں کیوں رہتی تھی وہ؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے مختصراً وہی بات بتا دی جو اویس نے اسے بتائی تھی۔ کب تک واپس آئے گی وہ؟ سروس پر؟ پتہ نہیں، وہ کہہ کر قصدن مسکرایا۔ مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا اور وہ بتانا بھول گئی۔ خیر تم ہمیں اس کے گھر کا پتہ دو، ہم خود جا کر اس کے بھائی سے ملیں گے اور شادی کی تاریخ طے کریں گے۔ ددو پوری پلاننگ سیٹ کر چکے تھے۔ نہیں ددو، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ خود کتنے بیمار ہیں اور تم پتہ بتاؤ۔ ہماری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم پیدل تو جائیں گے نہیں جو تم یوں فکر مند ہو۔ ددو اس کی بات کاٹ کر ہنس دیے۔ پتہ؟ ہاں پتہ آفس کے رجسٹر میں ہوگا، میں کل بتا دوں گا آپ کو، فی الحال مجھے یاد نہیں۔ ٹھیک ہے کل ہی صحیح۔ ددو نے بات ختم کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی کہ وقتی طور پر ہی صحیح وہ انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب سے ددو کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی تب سے وہ ددو کے پاس ہی ہوتا تھا، حالانکہ ددو نے منع کر دیا تھا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ میں ہر لمحہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، دن میں تو کام کی وجہ سے نہیں رہ پاتا، کم از کم رات میں تو آپ کے پاس رہنے دیا کریں۔ ددو کے منع کرنے پر وہ بولا، میں تو تمہارے آرام کے خیال سے منع کر رہا ہوں بیٹا، کہاں مجھ بیمار کے پیچھے اپنی نیندیں خراب کرو گے؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ نے میری خاطر اپنی نیندیں خراب نہیں کی؟ وہ ناراضگی سے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں میں کتنا تنگ کرتا تھا آپ کو، اور اب بڑھاپے میں میں تمہیں تنگ کیا ہوا ہوں۔ ددو نے ہنس کر بات کاٹی تو وہ بھی ہنس دیا۔ یہ اور اسی طرح کی پچھلی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ ددو کے بازوؤں میں لپٹا گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو فوراً سمجھ نہ سکا کہ کس وجہ سے نیند اچاٹ ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی پل ذہن میں غنودگی چھٹی تو ددو کے بری طرح کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ خود پر سے لحاف اٹھاتا وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ ددو بیڈ پر نہیں تھے بلکہ فرش پر دوہرے ہوئے بری طرح کھانس رہے تھے۔ ددو وہ فوراً ان تک پہنچا، ان کے پیٹھ سے ہلاتے انہیں سیدھا کیا تو منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ کھانسی کے ساتھ ددو خون اگل رہے تھے۔ وہ بے حد گھبرا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ خطا ہوتے ہوتے اوسان کو وہ بمشکل سنبھال پایا۔ کھانسی سے بے حال اور خون اگلتے ددو کو سنبھال کر اس نے بیڈ پر لٹایا اور سریعت سے ڈاکٹر رضوی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب سے کافی دیر میں ریسیور اٹھایا گیا تو جلدی کہنے لگا، ڈاکٹر جلدی آئیں پلیز، ددو کی طبیعت بہت خراب ہے، کھانسی کے ساتھ خون آ رہا ہے، ڈاکٹر انکل پلیز۔ بات ختم کر کے ریسیور جو ہی چھوڑا وہ بھاگ کر ددو کے پاس آ بیٹھا جو ہنوز بری طرح کھانس رہے تھے اور انہیں پکارتا ہوا کبھی پیٹھ سے ہلاتا تو کبھی منہ سے نکلتا خون صاف کرنے لگتا۔
डॉक्टर रिजवी के आने में 20 मिनट लग गए और तब तक दद्दू के खून से कपड़े भी दागदार हो चुके थे। असफल बेटा रिलैक्स हो जाओ, इन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रिजवी ने फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। दद्दू को इंजेक्शन दिया जिसके असरात चंद मिनट बाद ही इनकी खांसी कम होने की सूरत में नज़र आए और अब तो वो बिल्कुल रुक चुकी थी। दद्दू गहरे गहरे सांस लेते हुए सुकून से पलके मूंद गए। मेरे दद्दू अंकल, वो इन लब भींच कर सिसकियाँ दबा गया मगर आंसुओं से फिसलने वाले कतरे ना रोक सका और डॉक्टर रिजवी इसका शाना थपथपाते हुए इसे तसल्ली दे रहे थे। हौसला रखो बेटा, तुम इसी तरह हौसला छोड़ बैठोगे तो फिर तुम्हारे दद्दू का क्या हाल होगा। वो बीमार हैं तो तुम खुद को संभालो, उठ जाओ, कपड़े बदल कर आओ। ये फ़िलहाल सो रहे हैं और मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं, डॉक्टर कह रहे थे और वो फटी फटी आंखों से अपनी शर्ट को देख रहा था जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। इस तरह तो कभी नहीं हुआ अंकल, पहले तो सिर्फ तनफ्फुस बिगड़ता था, दर्द का, खांसी का इतना शदीद दौरा कभी नहीं आया। और ये खून नहीं अंकल, मैं मरने नहीं दूंगा दद्दू को, मुझे हर कीमत पर इनकी ज़िंदगी चाहिए। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है बेटे, हम तो बस इलाज कर सकते हैं और कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवी कहते हुए इसे कमरे से निकाल गए। मुझे पहले ही शक था, इसलिए पिछले दिनों मैंने मिस्टर रिजवी के कुछ मखसूस टेस्ट करवाए और बेटा मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे दद्दू को फेफड़ों का कैंसर है। क्या? वो जो इनके साथ ही कदम बढ़ा रहा था इस इंकशाफ पर एकदम लड़खड़ा गया। अगर डॉक्टर ने बर वक्त संभाला ना होता तो यकीनन वो गिर चुका होता। संभल के बेटा, बैठ जाओ। शानों पर दबाव डालते हुए उन्होंने इसे लाउंज के सोफे पर बिठाया और खुद इसके बाजू में बैठकर कहने लगे, आज शाम को यहाँ से जाने के बाद मुझे टेस्ट रिपोर्ट मिली और मैं सुबह तुम्हें बताने वाला था, मगर उन्होंने कहकर तवील सांस ली, फिर कहने लगे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 माह तक ही जी सकेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मैं खुद भी बेबस हूँ बेटा कि इनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सका, ये तो बस ज़िंदगी के साथ ख़त्म होगी। हाँ, मुसलसल इलाज से हम इसकी शिद्दत को ज़रूर कम कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि इन्हें हॉस्पिटल में, अंकल आप जहाँ चाहें, दुनिया के चाहे जिस हॉस्पिटल में कहें, मैं दद्दू को वहाँ ले जाऊँगा, बस मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। वो बेकरार सा इनकी बात काट कर दबी दबी आवाज़ में चीखा, बेटा असफल, मैं तुम्हें तसल्लियाँ नहीं दूंगा, हक़ाइक़ को कबूल करने का हौसला पैदा करो खुद में। बेटा किसी ने इस दारेफ़ानी में सदा नहीं रहना। डॉक्टर रिजवी धीरे धीरे इसकी पीठ थपकते हुए कह रहे थे और वो बेबसी का एहसास लिए चुपचाप सुन रहा था। रात में नींद की हालत में ही इसने दद्दू को हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाया और सुबह जब दद्दू की आँख खुली तो इनकी हैरानी बेजा थी। असफल, हम यहाँ क्यों हैं? वो उठकर बैठते हुए इससे पूछने लगे जो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा था। आपकी हालत नाजुक थी दद्दू, इसलिए मैं डॉक्टर अंकल के कहने पर आपको हॉस्पिटल ले आया। वो बोला, क्या हुआ था? बस ज़रा सी खांसी ही तो थी। दद्दू बड़े इत्मीनान से बोले तो वह हैरत से इन्हें देखने लगा। आप इसे ज़रा सी खांसी कह रहे हैं? पता है कितना खून निकला था, मेरे तो होश ही उड़ गए। और आपके लिए कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस मुझे घर लेकर चलो, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। दद्दू कहते हुए बेड से यूं उतरे कि बस अब चल ही देंगे वो घर। नहीं, आपको यहीं रहना है, घर पर वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती जो आपको दरकार है। इसने कहते हुए हाथ थाम कर इन्हें दोबारा बेड पर बिठा दिया। इसी पल डॉक्टर रिजवी कमरे में दाखिल हुए तो वो इन पर भी बिगड़ने लगे। रिजवी, ये क्या रायता फैलाया है तुमने? मुझे हॉस्पिटल में मरवाना चाहते हो तुम? हॉस्पिटल में ज़िंदगी मिलती है मिस्टर अलवी, मौत नहीं। इनकी बरहमी पर डॉक्टर बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिए। नहीं, मेरी ज़िंदगी तो मेरे घर पर है, मेरे असफल की खुशियों में। अभी तो मुझे अपने पोते की शादी भी करनी है और तुम मुझे मरीज़ बनाकर हॉस्पिटल में कैद करने पर तुले हो। दद्दू, कैसी बातें करते हैं आप? वो इनके बाजू में बैठा हुआ इनके कंधों पर बाजू रखता कहने लगा। 2-4 रोज़ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा ना? अरे क्या खाक अच्छा होगा? दद्दू ने इसकी बात काटी। हमें पता है हमारी सारी बीमारियां हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होंगी और हमारी ज़िंदगी के ये जो बचे हुए चंद दिन हैं ना, हम इसे अपने घर में और अवेज़ के संग गुजारना चाहते हैं। तुम्हारी शादी अरेंज करना चाहते हैं हम, और तुम हो कि हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी से भी 2-4 दिन निकाल कर इस हॉस्पिटल में ज़ाया करने पर तुले हो। नहीं असफल बेटा,
ہمیں گھر لے چلو، جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی ہم وہیں لیں گے، یہاں نہیں۔ ددو، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی تھوڑی رہ گئی؟ نہیں، ابھی آپ کو بہت جینا ہے، بہت جی چکے ہم، اور مزید کتنا جئیں گے یہ بھی ہمیں علم ہے۔ ہم نادان نہیں کہ اپنی بیماری کو سمجھ نہ سکیں۔ آج بالکل ہمیں مر جانا ہے اور ہم اپنے گھر میں مرنا چاہتے ہیں۔ وہ قطعیت سے کہہ کر چپ ہوئے تو ایک بار پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ یوں ڈاکٹر رضوی اور دیگر نرسز فوراً الرٹ ہو گئے اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا ددو کو کھانستے اور خون اگلتے اور دست پھٹتے دیکھ رہا تھا۔ اور جب تیسرے دن علی کو خبر ملی تو وہ بھاگا چلا آیا اور آتے ساتھ ہی اس پر بگڑنے لگا کہ اس نے اسے فون کیوں نہ کیا، اور جواب میں وہ کیا کہتا کہ اسے تو اپنا ہوش نہ تھا، وہ علی کو کیسے خبر کرتا۔ مجھے نوکروں کی زبانی معلوم ہوا کہ ددو 3 دنوں سے ہاسپٹل میں ہیں۔ اب اتنا غیر ہو کیا ہوں میں کہ تم نے مجھے اطلاع دینا تک ضروری نہ سمجھا؟ نہیں یار، اس طرح مت کہو، ددو کے بعد تم میرے سب کچھ ہو۔ وہ کہہ کر مسکرایا تو علی نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا لباس خاصا ملگجا ہو رہا تھا، بڑھی ہوئی شیف اور منتشر سے بالوں میں وہ خود بھی مریض ہی نظر آیا۔ اسفل میرے یار، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ علی نے کہتے ہوئے اسے خود سے لگایا تو اس کا ضبط سے یارانہ نہ رہا، اس کے کندھے پر پیشانی ٹکاتے وہ رو پڑا۔ علی، اتنی بے شمار دولت ہے میرے پاس، مگر پھر بھی کتنا بے بس ہوں میں کہ ددو کی زندگی نہیں بچا سکتا، وہ کہہ رہا تھا اور علی خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ 4 یا 6 ماہ سے زیادہ نہیں جی سکیں گے۔ ان کے بعد میری زندگی میں کیا رہ جائے گا علی؟ میں کیسے جیوں گا؟ اس کا دکھ علی نے اپنے دل میں محسوس کیا، تڑپ کر اسے بازوؤں میں سمیٹا۔ جینا پڑتا ہے یار، اپنے عزیز ترین ہستیوں کو کھو کر بھی جینا پڑتا ہے کہ یہی قانون فطرت ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو اور ذرا اپنے حلیے پر نظر ڈال لو۔ اس طرح تم ددو کے پاس جاؤ گے تو کیا انہیں تکلیف نہ ہوگی؟ وہ تو ہمیشہ تمہیں خوش بخت دیکھتے آئے ہیں اور تم عمر کے اس آخری پڑاؤ پر انہیں دکھی کر رہے ہو۔ تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ میں کیا کروں علی؟ میرا دل نہیں لگتا کسی چیز میں۔ وہ طویل سانس لیتا ہوا اس سے الگ ہوا، پھر بولا، آؤ تمہیں ددو سے ملواؤں۔ اگلے 2-4 قدم پر ہی تو ددو کا اسپیشل روم تھا۔ وہ علی کے ساتھ داخل ہوا تو ددو اسے بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز اخبار پڑھتے ملے۔ وعلیکم السلام بیٹے، بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ علی سلام کرتا ہوا قریب آیا تو ددو اخبار رکھ کر سیدھے بیٹھتے ہوئے مسکرائے۔ جی ددو، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں ہیں، اسفل نے بتایا نہیں۔ ارے اسے ہوش ہو تو دوسروں کو خبر کرے، ددو دھیرے سے ہنس دیے۔ دیکھو اس کا حلیہ دیکھو، کیسا بچوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ کیا یہ دنیا سے انوکھا ہے کہ اس کا ددو کبھی مرے ہی نہ؟ ایک کھانسی آتی نہیں کہ یہ یہاں ڈاکٹر کی لائنیں لگا دیتا ہے۔ یہ سمجھتا کیوں نہیں کہ زندگی دنیا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں، اگر زندگی دنیا کے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی تو انسان مرتا ہی کیوں؟ ددو بس کریں، ہمیشہ مرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ روٹھے پن سے کہتا ان کے بازو میں بیٹھ گیا، جبکہ علی بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر۔ اب تم آئے ہو تو اسے گھر لے جاؤ، ذرا سمجھاؤ، میری تو سنتا ہی نہیں، بس سارا دن اسی طرح بیٹھا رہتا ہے میرے پاس۔ ابھی تو اس کے پاس ہوں، جب نہ ہوں گا تب کیا کرے گا یہ؟ اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکائے ہوئے ددو بڑی محبت سے علی سے شکایت کر رہے تھے۔ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ ہم بہت جئیں تو جاؤ، اویس کو لے آؤ ہمارے پاس اپنی دلہن بنا کر، پھر دیکھنا ہم کتنا جیتے ہیں۔ انجانے میں صحیح ددو نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، جہاں وہ بے چین ہوا وہاں علی بھی چونکا۔ ددو میں کتنی بار کہوں آپ سے کہ وہ اپنے گھر گئی ہے؟ گزشتہ 3 دنوں سے وہ ددو کو یوں ہی ٹال رہا تھا، اور اس کا گھر اتنا دور ہے کہ تم اپنے ددو کی خاطر وہاں جا کر اسے لا نہیں سکتے، ہے نا؟ میں گیا تھا مگر اس کا گھر لاک ملا، تو میں نے پڑوس میں کہہ دیا کہ اسے میسج کر دیں، جب ملے گا تو وہ ضرور آئے گی، جب اسے میسج ملے گا تو وہ ضرور آئے گی۔ کس دن؟ وہ نظریں چرا رہا تھا، جھوٹ جو بول رہا تھا۔ کب بیٹا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ نہیں نہ ددو، اس نے بےقراری سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ زندگی کے یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں نا بیٹے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گزاریں، یہاں ہاسپٹل میں نہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ تمہارے سر پر صحرا بندے دیکھ لیں تو مریں، مگر تم نے شاید طے کر لیا ہے کہ شادی میرے بڑھنے کے بعد کرو گے۔
ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ددو؟ تو اور کیا کہیں بیٹا، نہ تم اویس کو لاتے ہو میرے پاس اور نہ ہی مجھے گھر لے جاتے ہو۔ ڈاکٹرز جب اجازت دیں گے تب میں ضرور لے چلوں گا۔ اور اویس کب آئے گی؟ اسے بھی لے آؤں گا، پہلے آپ اچھے ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اب ہم اور کیا اچھے ہوں گے بیٹا، بس یوں ہی سفر آخرت پر چل دیں گے۔ ددو نے طویل سانس لے کر پلکیں موند لیں۔ اب آرام سے لیٹ جائیں۔ دیر سے خاموش بیٹھا علی کہنے لگا، اور میں اسے گھر لے جاتا ہوں، ذرا انسان بنا کر لاتا ہوں۔ چلو اب اٹھو اسفل، علی نے کہتے ہوئے زبردستی اسے کھڑا کیا۔ اب بتاؤ یہ اویس کا کیا چکر ہے؟ ددو کے روم سے باہر آتے علی نے پوچھا۔ کیسا چکر؟ اس نے جان بننا چاہا۔ اچھا بچو، مجھ سے اڑنے کی کوشش؟ پہلے تو ماریا کے فراق میں آہے بھرا کرتے تھے، اب یہ اویس کہاں سے آ ٹپکی؟ اسے درمیان میں تم لائے تھے۔ جو بھی میرے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف تم ہو، سیڑھیاں اترتے وہ کہہ رہا تھا۔ ہیں؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ علی حیران ہوا۔ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے، نہ میں تمہارے مشورے پر اسے باحیثیت ماریا ددو سے ملواتا، اور نہ ہی میری پرسکون زندگی میں یوں ہلچل مچتی۔ پہیلیاں مت بجھواؤ یار، اصل بات کیا ہونی ہے یار؟ وہ طویل سانس لے کر جیبیں ٹٹولتا غالباً کار کی چابیاں تلاش کرنے لگا۔ بس اچانک مجھے لگا کہ مجھے ماریا سے نہیں بلکہ اویس سے محبت ہے۔ یہ احساس اس قدر اچانک مجھ پر حاوی ہوا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا، اور پھر میں نے ددو کو سب بتا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، وہ تو بہرحال میری خوشی چاہتے ہیں، مگر علی، میں اس مقام پر آ کر مات کھا گیا جسے قبولیت کہتے ہیں۔ کار کا ڈور کھولتے ہوئے وہ بولا تو علی چونکا۔ کیا مطلب؟ اس نے میرے جذبے قبول نہیں کیے۔ طویل سانس لیتے ہوئے وہ کار سٹارٹ کرنے لگا، اور جب علی بازو میں آ کر بیٹھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ میرا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ تم نے یقین دلانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، علی بولا۔ اپنی دانست میں تو کی تھی یار، اس نے کہتے ہوئے اپنے اور اویس کے درمیان ہوئی گفتگو اس کو سنا دی۔ بس اس سے آگے اور میں کیا کرتا؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا نا، کیونکہ مجھے اس کی چاہت درکار ہے، نفرت نہیں۔ اور اب میں یہ سب ددو سے کہنے کا حوصلہ نہیں پاتا خود میں، اس لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تم نیرے احمق ثابت ہوئے ہو اسول۔ علی جانے کیا سوچ کر ہنس دیا۔ اس نے انکار کیا اور تم مان گئے؟ اسے یقین دینے کی مزید کوشش نہیں کی؟ اور اب میں کیا کرتا؟ ہاتھ جوڑنے سے تو رہا، سیدھا سیدھا جو طریقہ ہے وہی اختیار کیا تھا۔ وہ تو کسی طور پر بھی راضی نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس کی جگہ کسی اور کو دے سکو گے؟ علی پوچھنے لگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک بار جسے چاہ لیا بس چاہ لیا، کسی اور کی گنجائش نہیں۔ میری زندگی میں اس کے سوا کوئی دوسری نہیں آئے گی۔ علی، اس کا مقام میں کسی کو نہیں دے سکوں گا۔ تو پھر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ ایک اور کوشش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں؟ اس سے نہیں تو اس کے گھر والوں سے بات کرو، ڈائریکٹ پرپوزل بھیجو اپنا۔ علی نے بڑا کارآمد مشورہ دیا۔ اس کا دھیان تو اس جانب گیا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اویس کے انکار پر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اور اگر اس نے پھر انکار کر دیا تو؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ انکار ہی کرے۔ اپنے بڑوں کی بات مان بھی تو وہ سکتی ہے نا۔ میں خود جا کر بات کروں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں۔ نہیں علی، میں شاید خود کچھ نہ کہہ پاؤں۔ تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں ددو اور امی کے ساتھ، تم پتہ بتاؤ اس کا۔ ددو کیسے جائیں گے؟ وہ تو بیمار ہیں۔ ہاں، مگر تم ان کی خواہش کو تو مد نظر رکھو، خواہ ہوا بنا لیا ہے ان کی بیماری کو۔ علی قدرے چڑھ کر کہنے لگا۔ ہاسپٹل سے نکالو انہیں، گھر لے جاؤ، ٹریٹمنٹ گھر پر بھی مل سکتی ہے، روپیوں کی یوں بھی کمی نہیں تمہارے پاس۔ تم ددو کو گھر لاؤ تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے آخری ایام بتا سکیں، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ ایک دم پرسکون ہو کر مسکرایا۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں علی، جو تم جیسا دوست میرا ہے۔ چلو رہنے دو اب، علی ہنس دیا۔ ڈاکٹر سے گفتگو کے بعد وہ ددو کو گھر لے آیا اور ان کے علاج کا سارا انتظام گھر پر کر دیا۔ ڈاکٹر رضوی نے ایک فل ٹائم نرس کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ خود تو تھے ہی ایک فون کال پر بھاگ آنے والے۔ ددو گھر آ کر خوش تھے، اور یہ خوشی اس وقت دو چند ہو گئی جب علی اپنی امی کے ساتھ آیا اور انہیں لے کر اویس کے گھر چل دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کے لیے اس کا رشتہ مانگ سکے۔ ددو تو چلے گئے اور اسفل بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ہنوز خدشہ تھا کہ کہیں اویس انکار نہ کر دے۔
जब ही तो दद्दू के वापस आते ही वो बेताबी से पूछने लगा, दद्दू क्या कहा इसने? हमने तो बात रख दी है बेटा, अब आगे तुम्हारी किस्मत। अली की अम्मी बोली तो इसने बेकरारी से निगाह दौड़ाई अली की जानिब, जो अली ने दद्दू की तरफ इशारा किया जो न जाने क्या सोच रहे थे। दद्दू, इसने धीरे से इनके कंधे पर हाथ रखा जो चौंके, फिर तवील सांस लेकर पूछने लगे, बहुत चाहते हो इसे? हाँ दद्दू, इतना कि अगर वो ना मिली तो समझे मेरी जिंदगी में कोई रंग बाकी ना होगा। वो साफ गोई से इकरार कर दिया। हाँ, पसंद तो हमें भी बहुत है बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हामी भर ले। दद्दू मुस्कुराते हुए इसका सर थपक कर कहने लगे, वालिदैन तो इसके हयात नहीं, बस एक भाई है, वो भी वही फैसला करेगा जो अवैस चाहेगी, और हमें उम्मीद है बेटा कि वो तुम्हारे हक में फैसला करेगी। और अगर इसने इनकार कर दिया तो फिर कोई और लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। वो कतियत से बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने कहा ना कि हर खुशी की तरह ये खुशी भी तुम्हारे दामन में ज़रूर डालेंगे, तुम बेफिक्र रहो। दद्दू ने कह तो दिया मगर वो एकदम भी बेफिक्र ना हो सका। जाने क्यों इसके जहन में ये बात जम गई थी कि वो इनकार कर देगी। वो जो इसके सामने ही इसके जज्बे ठुकरा चुकी थी, इनकार करके जा चुकी थी, तो फिर अब अपने भाई के सामने इनकार करने में भला क्यों झिझकेगी। फिर अगले कई रोज़ तक वो इसके भाई के जवाब के बारे में सोच सोच कर फिक्रमंद होता रहा कि आया वो अपनी बहन के लिए इसका रिश्ता कबूल करेंगे या इनकार कर देंगे। लेकिन इस वक्त इसकी सारी फिक्रें दूर हो गईं जब एक दिन अवैस के भाई असद अहमद आकर इससे मिले, घंटों बैठकर बातें की और चले गए। लेकिन अगले ही दिन दोबारा आकर उन्होंने दद्दू से मिलकर शादी की तारीख तय कर दी और इसने सबसे पहले ये खुशखबरी अली को सुनाई तो वो कहने लगा, मुबारक हो यार, मैंने कहा था ना कि तुम कोशिश करो, वो अपने बड़ों की बात नहीं टाल सकेगी। थैंक्स अली, मैं वाकई ममनून हूँ तुम्हारा, अगर तुम मशवरा न देते तो पता नहीं मैं क्या करता। वो ममनूनियत से कह रहा था और अली महज हंस कर रह गया और कुछ बोला नहीं। वो ऑफिस में मसरूफ़ था जब सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर अवैस के आने की इतला दी। हाँ भेज दें, इसने कहकर रिसीवर रखा और खुली फाइल बंद करके सीधा होकर बैठा, और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो कम इन कहता हुआ इसकी पजीराई के लिए कुर्सी से उठ गया। ज़हे नसीब, उसे देखकर मुस्कुराया जो अंदर तो आ गई थी मगर आगे बढ़ने के बजाय दरवाजे के पास ही खड़ी इसे देख रही थी। आइए, रुक क्यों गई? वो कहता हुआ करीब आया और धीरे से इसका हाथ थामा तो इसने फ़ौरन ही हाथ झड़क कर छुड़ा लिया। वो पल भर को ठटका, फिर मुस्कुराया। क्या बात है, खुश नहीं है आप? शानों से थाम कर इसे अपनी चेयर पर बिठाते हुए इसने इस कदर अपनाइयत से पूछा। वो इसी कदर बेगानगी से जवाब दे रही थी, नहीं, आपसे मंसूब होकर तो कतई नहीं। आपने दद्दू को क्यों भेजा मेरे घर? शादी जो करनी है आपसे। शादी करनी है? वो तिल मिलाई। तब असफल ने बगौर इसे देखा, जाने क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी वो। क्या कोई गलत काम किया है मैंने जो आप यूं खफा हैं? हाँ, गलत ही किया है। जब मैंने इनकार कर दिया था तो फिर दद्दू को भेजने की क्या ज़रूरत थी? हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आप यकीन क्यों नहीं करती? वो संजीदगी से मुखातिब था। मोहब्बत पता नहीं कितनों से की होगी। वो जहर खन सी हंसी। आप पहली हैं और आखिरी भी। पहली तो वो मारिया। कौन थी वो? जो भी थी मगर हमारी चाहत नहीं थी। वो मुस्कुराया और वो भड़क गई। असफल साहब, आप मुझे इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि मैं बहल जाऊंगी? यकीन कर लूँगी आपकी बातों का जो महज बातें ही हैं। महज बातें ही नहीं, हकीकत भी यही है। अब बताएं किस तरीके से यकीन करेंगी आप? हम वही तरीका इख्तियार करेंगे आपको यकीन दिलाने का। मुझे नहीं चाहिए यकीन, समझे आप? वो झिला कर बोली। तो फिर क्या चाहती हैं आप? वो भी चिढ़ गया। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तो इनकार कर दिया होता। मैं आपकी मिन्नतें तो करने नहीं गया था। दद्दू को तो भेजा था ना? हाँ भेजा था, और आपको इख्तियार था, आप इसी वक्त इनकार कर सकती थी। मैंने किया था, इसी वक्त किया था। वो बोली तो वो बेहद चौंक कर इसे देखने लगा। क्या दद्दू ने तो इसे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, ना ही अली या इसकी अम्मी ने कुछ कहा था। वो तो दूसरी ही बातें सुना रहे थे। मैंने इसी रोज़ दद्दू से माजरत कर ली थी, मगर अगले रोज़ दद्दू फिर आए और तब मैं इनकार ना कर सकी, इनका दिल ना तोड़ सकी। भाई ने भी बहुत समझाया, तब मैंने हामी भर ली,
یہ سوچ کر کہ اگر میری ذات سے ایک قریب المرگ شخص کو خوشی مل سکتی ہے تو میں اسے یہ خوشی ضرور دوں گی، وہ کہہ رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر ددو اتنا کچھ کر گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ چپ ہوئی تو کتنی ہی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، آپ کو حامی نہیں بھرنی تھی۔ کیا ہوتا؟ بس ددو تھوڑا رنجیدہ ہی ہوتے نا، اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ بس یہی ہوتا کہ میری دلہن کو دیکھنے کی چاہ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اور اب آپ یہ سب اتنے دنوں بعد آ کر مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری شادی کے انویٹیشن کارڈز رشتہ داروں وغیرہ میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور میں چاہوں بھی تو شادی منسوخ نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شادی کینسل کر دیں۔ پھر مجھے آپ سے اس بات کا یقین چاہیے کہ ددو کی موت کے بعد آپ مجھے طلاق دیں گے۔ وہ تو بڑے اطمینان سے کہہ گئی مگر وہ حیرتوں کی زد میں آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں ہوش میں ہی ہوں اور وہی کہہ رہی ہوں جو آپ سن رہے ہیں، مجھے طلاق دیں گے آپ، سمجھے؟ اور اگر نہ دوں تو؟ اگر میں طلاق نہ دوں تو میں کورٹ جاؤں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے بڑی دقت سے اپنے غصے کو قابو کیا۔ آپ سمجھتی کیا ہے ہاں؟ شادی بیاہ کوئی مذاق نہیں کہ جب جی چاہا کر لیا اور جب جی چاہا توڑ دیا۔ جانتی ہوں میں، عمر بھر کا بندھن ہے۔ یہ بدقسمتی میری کہ آپ کے ساتھ بندھ رہا ہے، آپ جو مجھے قطعی پسند نہیں۔ کیا برائی ہے مجھ میں؟ ایسی کون سی خامی دیکھ لی آپ نے مجھ میں کہ آپ کی بدگمانی کسی دور ٹلتی نہیں؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا آپ کی خامیوں میں، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں، اور نا پسند شخص کے ساتھ عمر بتانا مجھے منظور نہیں۔ وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی، مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ پر۔ کل تک ماریا آپ کے لیے سب کچھ تھی، آج آپ مجھے چاہنے لگے ہیں اور کل کسی اور کی زلف کے اسیر ہوں گے۔ آپ جیسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ اتنا سطحی سمجھتی ہیں مجھے، تو ضرورت ہی کیا تھی اقرار کی، ددو کا دل رکھنے کی، ان پر رحم کھانے کی؟ انکار کر دینا یوں بھی بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ وہ بری طرح تپ چکا تھا۔ بس یہیں پر میں کمزور پڑ گئی۔ اس نے طویل سانس کھینچی، پھر اپنے پرس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھتی کہنے لگی، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ ددو کی موت کے بعد آپ مجھے طلاق دیں گے۔ نہیں لکھ کر دوں گا میں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ اس نے غضبناک ہو کر تمام کاغذات پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بین میں اچھال دیے۔ اسفل صاحب، میں سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ چڑھ کر چلائی، بے شک کر دیں، مجھے پرواہ نہیں، آپ اسے محض دھمکی نہ سمجھے۔ وہ جھنجھلائی، میں واقعی انکار کر دوں گی۔ ضرور کر دیں، اور اب جا سکتی ہیں آپ، فالتو باتوں پر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں۔ کہنے کے ساتھ اس نے پہلے جس قدر اپنائیت سے اسے اپنی چیئر پر بٹھایا تھا، اب اسی قدر جاہریت سے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ گیٹ آؤٹ۔ لب بھینچے ہوئے اس نے اس کا رخ دروازے کی طرف موڑا۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو، وہ دھمکی دے کر پیر پٹکتی چلی گئی۔ ددو، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جب شام کو وہ گھر آیا تو ددو سے ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہنے لگا، جب اس نے انکار کر دیا تھا تو آپ کو دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بیٹے، ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے علی کو منع کیا تھا کہ وہ تمہیں کچھ نہ بتائے، مگر خیر چھوڑو اسے، تم بتاؤ تم خوش ہو نا؟ جی ددو۔ وہ انکار نہیں کر سکا اور نہ ہی انہیں آویز کی آمد اور اس سے ہوئی گفتگو کے بارے میں بتا سکا۔ اس کی دھمکی کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ایسی کہ جو وہ کہہ گئی تھی وہ کر بھی گزرتی۔ اور اب وہ بیٹھا غیر جانبداری سے مباحثہ کرتے سوچ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی، یا اس نے ایسی کون سی بڑی حرکت کر دی جو وہ اس کا یقین کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ اسے اچانک ادراک ہوا تھا کہ وہ ماریا کو نہیں بلکہ آویز کو چاہتا ہے، جس کا اظہار بھی اس نے فوراً کر دیا، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی کہ وہ ایک دم ہی ماریا کو پسے پشت ڈال کر اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر بیٹھا، جسے وہ بحیثیت ماریا ددو سے ملوانے لایا۔ اور اگر دھیرے دھیرے بدتدریج اسے بتاتا، اپنی چاہت کا یقین دلاتا، تو عین ممکن تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر لیتی، مگر وہ تو اسی بات پر مگن اور خوش ہو گیا تھا کہ اس نے پر وقت یہ راز پا لیا تھا کہ اسے آویز سے محبت ہے۔ ماریا اس کا غلط انتخاب تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے یوں اچانک پینترا بدلنے سے وہ بدگمان ہو جائے گی۔ اس نے تو نہیں سوچا تھا، مگر وہ اس سے بدگمان ہو چکی تھی، اور
اس شدت سے ہوئی کہ شادی سے قبل ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں نکاح سے انکار کر دینے کی دھمکی، اور یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جسے وہ علی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا، اور ددو سے کچھ کہنے کا سوال نہیں تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر انہوں نے اس لڑکی کی منتیں کی تھیں، اور اب وہ انہیں اس کا مطالبہ بتا کر دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ واقعی انکار کر دے گی؟ نہیں، اگر اس نے انکار کرنا ہوتا تو وہ ددو کے سامنے ہی کر دیتی۔ اس نے یہ بات صرف اس کو ڈرانے کے لیے کہی ہوگی۔ اس میں صرف میری ہی نہیں، اس کے خاندان کی عزت بھی داؤ پر ہوگی۔ نہیں اویس صاحبہ، آپ اتنی بہادر تو ہرگز نہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا تماشا بنوا سکیں۔ اسی نہج پر سوچ کر وہ قدرے مطمئن ہو گیا، اور پھر جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ اپنی دھمکی پر عمل نہیں کر سکی، اور نتیجے کے طور پر وہ بڑی شان سے اسے بیاہ کر گھر لے آیا، اس عہد کے ساتھ کہ اسے اپنی چاہت کا یقین ضرور دلائے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ ضرور تسلیم کرے گی کہ وہ سچا ہے۔ خود سے عہد کر کے وہ پرسکون ہو گیا، اور جب اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ عروسی کمرے میں آیا تو وہ چھوٹتے ہی اس پر جھپٹ پڑی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے مجھے زیر کر لیا؟ اس کا گریبان کھسوٹتے ہوئے وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، آپ کو مار ڈالوں گی۔ میں کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی تھی، مگر غصے کی شدت اور بے بسی کا احساس اسے پاگل بنا رہا تھا کہ وہ کہنے سے زیادہ ہانپ رہی تھی اور بری طرح اسے کسوٹ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس نے نہایت آرام سے اس کی کلائیاں گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ آرام سے زندگی، ہم کہیں نہیں بھاگے جا رہے، آپ ہی کے ہیں اور آپ کے پاس ہیں، آپ گن گن کر بدلہ لے سکتی ہیں ہم سے۔ اس نے کہتے ہوئے بڑی سہولت سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ آرام سے بیٹھیں آپ، اور یہ پانی پی لیں، پھر جو دل چاہے کہیں۔ یقین کریں، آپ کی گالیاں بھی ہم تعریف سمجھ کر سن لیں گے۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے وہ نرمی اور کافی سکون سے مخاطب تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، آپ چلے جائیں یہاں سے، وہ کہتے کہتے چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر شدتوں سے رو دی۔ ہم ضرور چلے جائیں گے، پہلے آپ ریلیکس تو ہو جائیں۔ اس کا سر اٹھاتے وہ بڑی چاہ سے اس کے آنسو صاف کیے جا رہا تھا، اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ اوکے، اب آپ آرام کریں، ہم آپ کو قطعی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ ذرا کی ذرا مسکرایا، پھر اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تو وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو چاہا، اپنے دل کی تمام تر سچائیوں سمیت۔ ہمیں علم ہے ہم سے منسوب ہو کر آپ خوش نہیں، ہم ہی خود غرض ہو گئے تھے شاید، جو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کی، خود کو آپ سے اس قدر اٹیچ کر لیا کہ ہماری خوشی کی خاطر ددو بھی آپ کے پاس چلے گئے۔ آپ جو چاہتی ہیں ہم وہی کریں گے، ددو کے بعد ہم آپ کو طلاق دے دیں گے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ جیسے مرضی گزاریں، بس آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ جب تک ددو ہیں ان کا خیال رکھیں، انہیں خوش رکھیں۔ وارڈروب سے اپنا سلیپنگ سوٹ نکال کر وہ اس کی جانب پلٹ کر سنجیدگی سے مخاطب جا، جو قدرے گم سم انداز میں بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ ہم باجو میں ہیں، آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نوک کر دیجیے گا، وہ کہتا ہوا اپنے سوٹ سمیت کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر دوسری جانب چلا گیا تو وہ طویل سانس لے کر اپنے زیور اتارنے لگی، پھر اٹھ کر کپڑے بدلے اور سونے سے پہلے آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندازہ کیا کہ وہ دوسری جانب سے بند تھا۔ تبھی وہ اپنے جانب کی بھی چٹکنی چڑھا کر بیڈ پر آ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک ہی نیند اچٹ گئی، اور جب ذہن سے غنودگی چٹی تو احساس ہوا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھی تو لگا دستک اس بار دروازے پر ہو رہی ہے، جس سے گزر کر وہ دوسری جانب گیا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بند دروازے کے پاس رک کر پوچھنے لگی۔ دروازہ کھولیں، آپ کی طرح لگژری روم میں محو خواب نہیں تھا میں، اس نے قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اپنے جانب کی چٹکنی گرا دی تو وہ خاصے برہم انداز میں کمرے میں آیا اور اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ تب اس نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے ذرا سا جھانک کر کمرے کا جائزہ لیا تو حیرت کے مارے منہ کھول کر رہ گئی۔ وہ جسے کمرہ سمجھ رہی تھی وہ تو چھوٹی سی گیلری تھی جس کے فرش پر ایک تکیہ اور چادر پڑی تھی۔ میری خاطر اتنے بے آرام رہے وہ، جانے کیوں اسے افسوس ہوا۔ پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ پلٹ کر بیڈ تک آئی، اسی پل وہ باتھ روم سے نکلا اور اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ پکار اٹھی، سنیے،
وہ رک کر پلٹا۔ آپ وہاں گیلری میں سو رہے تھے؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، خوابے خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے ہم۔ آپ کو اس سے کیا؟ وہ بڑبڑا کر دروازے کی جانب پلٹا۔ سنیے نا۔ وہ قریب چلی آئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ سوری تو ہمیں کہنا چاہیے، خواہ خواہ آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ طویل سانس لے کر کہنے لگا، ہمیں پتہ ہے بہت برا سمجھتی ہیں آپ ہمیں، مگر اتنے برے نہیں کہ آپ ہمارے ڈر سے دروازہ اس طرح بند کر کر سوئیں۔ مجبوری ہے ہماری، ہم دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتے تھے۔ اگر چلے بھی جائیں تو پھر صبح ددو کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے۔ وہ شانہ اچکا کر واپس پلٹا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ دوسرا کمرہ ہے۔ وہ گیلری کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہنے لگی، آپ یہیں اپنے بیڈ پر سو جائیں، میں اپنا بستر فرش پر لگا لیتی ہوں۔ نہیں، ہماری خاطر آپ کیوں بے آرام ہوں گی، اور سزاوار تو ہم ٹھہرے ہیں آپ کی چاہ کر کے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر گیلری میں جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اوہ اسفر، میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا آپ کے بارے میں، نہ جانے کتنے برے ناموں سے یاد کرتی رہی آپ کو۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری سوچوں کے بالکل برعکس نکلیں گے آپ۔ تمام اختیارات کے باوجود اس طرح آپ کر جائیں گے مجھ سے، جیسے میں محرم نہیں۔ اپنے غلط ہونے کا احساس اس کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ ددو کے اسرار اور اسد بھائی کے سمجھانے پر ہی وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت بڑی بے دلی سے اس نے قبول ہے کا اقرار کیا، اور اتنی ہی بے دلی اور ناگواری سے نکاح نامے پر دستخط کیے، مگر اب ساری ناگواری اور بے دلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اسفل سے سابقہ پڑھنے کے بعد وہ جیسے پشیمانی میں گر گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس سے سارے اگلے پچھلے حساب بے باک کرے گا، جبراً اس پر اپنا روب جمائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ روب جمانا تو دور کی بات، اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ اتنے بہت سے دن گزر جانے کے باوجود بھی اس نے کبھی خود سے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ بس جب وہ ددو کے ساتھ ہوتا تو وہ اسے مخاطب کرتی، تب ہی وہ بولتا، یا پھر دوسری صورت میں اس وقت وہ اس سے باتیں کرتا جبکہ ددو دونوں کے ساتھ باتوں میں شریک کرتے، ورنہ تو کمرے کی تنہائی میں وہ بالکل خاموش رہتا، اس قدر خاموش اور اجنبی سا کہ وہ خود اسے مخاطب کرتے ہوئے جھجک جاتی، اور اس کی یہی جامد خاموشی اسے احساس جرم میں مبتلا کر گئی۔ کیا تھا جو وہ اس کی بات پر یقین کر لیتی؟ وہ سچا نہ ہوتا تو اس سے شادی کرتا ہی کیوں اس سے نکاح جیسا مقدس رشتہ بناتا؟ اس نے تو صاف صاف اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے، مگر وہ بے یقین تھی۔ لیکن اب جب اسے اس کی چاہت پر یقین آ گیا تھا تو سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اسے کیسے بتائے۔ اس نے اسے غلط سمجھا تھا۔ گزشتہ دنوں کی طرح اس دن بھی وہ اسی ادھیڑ بن میں الجھی تھی کہ اسے کس طرح بتائے کہ وہ اسے چاہنے لگی ہے۔ تب ہی وہ آفس سے لوٹا، اور جو کہ اس وقت ددو سو رہے تھے اس لیے وہ ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے سیدھا بیڈ روم میں آیا، اور وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی اسے سامنے پا کر جلدی سے اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے کپڑے نکال کر باتھ روم میں رکھے، پھر مسکرا کر پوچھا، چائے یہیں لاؤں یا لان میں چلیں گے؟ اول روز کی طرح ہی وہ اس سے مخاطب تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، ددو کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھے ہوئے تھی۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو اس سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس شرط پر تو اس کے ساتھ کی حامی بھری تھی اس نے، اسے چھوڑ ہی جانا تھا، پھر کیوں اتنا خیال رکھ رہی تھی؟ بتائیں نا، چائے یہیں لاؤں؟ وہ خاموش ہی رہا تو دوبارہ پوچھنے لگی، نہیں، جب ضرورت ہوگی تو میں پی لوں گا، آپ فکر نہ کریں، کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ لو بھلا، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہوئی دو زانوں بیٹھ کر خود اس کے جوتے اتارنے لگی، تب وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، مجھے اپنا عادی نہ بنائیں، میرے یہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی موٹی ضروریات مجھے خود ہی کرنے دیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد مشکل ہو جائے گی، تنہائی بہت کھلے گی پھر مجھے۔ دھیرے سے کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو کی نمی لیے رہ گئی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی، اسفل کے ددو کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے آپ کی زندگی سے۔ صوفے سے پیشانی ٹکاتی ہوئی وہ شدتوں سے سسکی، اور جب وہ باتھ روم سے نکلا تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ آویز، کیا ہو گیا؟ کتنی بے قراری، کتنی اپنائیت تھی اس کے استفسار میں۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو پوچھتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ددو نے کچھ کہا؟
نہیں ددو کیا کہیں گے بھلا، آنسو پوچھتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ پھر یہ آنسو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ آنسو یوں ہی نہیں بہتے، وہ طویل سانس لے کر کہنے لگی۔ شاید ہم نے زیادتی کی ہے، سنجیدگی سے آپ کی باتوں کو لیا نہیں، ہمیں تو اسی وقت پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا جب آپ نے انکار کیا تھا، مگر جانے کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ہم زیادتی کر گئے آپ کے ساتھ۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، ددو کے بعد ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے آپ سے، وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں۔ پلیز آپ رویا نہ کریں، آپ کے آنسو ہمیں احساس جرم میں دھکیل دیتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ احساس جرم میں تو میں گھری ہوں اسول، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ کہا تو بس اتنا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی۔ پھر وہ قدرے الجھ کر دیکھنے لگا اور وہ کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ پائی تو لب بھیج کر سر جھکا گئی۔ خیر آپ نہ بتانا چاہیں تو الگ بات ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھنے لگا تو وہ ایک دم اس کا بازو تھام کر کہنے لگی، میں نے کہا نا آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی، یقین کریں آپ۔ اوکے، اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھپک کر مسکرایا، پھر بولا، چائے دیں گی یا بشرطیہ آپ لیکچر نہ دیں۔ وہ دھیرے سے ہنسی تو اسفل نے قدرے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ غلط کہا تھا ہم نے، یقین کریں بہت تنہا ہو جائیں گے ہم آپ کے بغیر۔ پتہ نہیں ہوں گے بھی یا نہیں۔ نہیں پلیز، وہ ایک ہی پل اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، مت کہیے اس طرح، مگر یہ حقیقت ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ دھیرے سے مسکرایا، تو پھر مجھے جانے ہی نہ دیں آپ، تاکہ آپ مزید بدگمان ہو جائیں ہم سے۔ بولا تو وہ فوراً ہی کچھ کہہ نہ پائی، بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ اسے چائے لون پر لانے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس شام آفس سے لوٹنے کے بعد وہ ددو کے پاس بیٹھا تھا، وہ اسے چائے وہیں لانے کو بولا اور جب اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو اسی پل ملازم نے آ کر کہا، صاحب کوئی ماریاں آئی ہیں، آپ کو پوچھ رہی ہیں۔ ملازم کی اطلاع پر آویز نے بڑی کھوجتی نظروں سے اسول کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر اخذ نہ کر سکی۔ وہ کپ اسے ایک گھونٹ لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ملازم سے کہہ رہا تھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، عام سے انداز میں کہہ کر اس نے کپ دوبارہ اٹھا لیا، چائے ختم کی، خالی کپ رکھ کر اٹھا اور اس کے طرف دیکھے بغیر ہی چلا گیا۔ تو وہ جو اب تک خاموش تھی ددو کی طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے پوچھ رہی ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے جاؤ تم بھی ملو ماریا سے۔ ددو جیسے اس کی نگاہوں کا سوال سمجھ گئے تھے، مگر میں کیسے؟ انہوں نے تو مجھ سے کہا ہی نہیں، وہ بولی۔ وہ کیا کہتا بیٹا، تم جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نا۔ ددو نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا تو وہ ان کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم تک تو آ گئی مگر اندر داخل نہ ہوئی، بلکہ دروازے کے پاس ہی رک کر دونوں کی باتیں سننے لگی۔ تو تم نے شادی کر لی؟ تم نے ذرا سا انتظار نہ کیا اسول؟ ماریا کہہ رہی تھی خاصے جارحانہ انداز میں۔ ہاں کر لی، وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ اور تم انتظار کی بات کرتی ہو ماریا، مت بھولو کہ لگاتار 4 مہینوں تک میں تمہیں فون کرتا رہا ہوں مگر تم اپنے دیے گئے نمبرز پر کبھی ملی ہی نہیں، اور جب تم نے خود رنگ کیا تو ہر بار میں نے تم سے کہا واپس آ جاؤ، ساری تفصیل میں نے تمہیں بتائی، پھر بھی تم نے سیریسلی میری بات نہیں سنی، اپنی ہی سناتی رہی، اور میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو مجھے مت کہنا۔ کیوں نہ کہوں؟ ماریا نے بات کاٹی، مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے، وعدے مجھ سے کیے اور شادی اس 2 ٹکے کی سیکرٹری سے کر لی جو میری… شٹ اپ ماریا، وہ میری بیوی ہے اور تمہیں حق نہیں پہنچتا اس طرح کہنے کا۔ وہ کافی سختی سے مخاطب تھا، اور میں نے تم سے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم سے شادی ہوئی تو میں نے یہ ضرور سوچا تھا، تم سے دوستی ہوئی تو میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، اور اپنی اس سوچ کا اظہار میں نے تم سے کبھی نہیں کیا، بلکہ تو پھر بار بار مجھے کیوں بلاتے تھے کہ آ جاؤ، ددو کی طبیعت خراب ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تک میں چاہتا تھا کہ تم سے شادی کر لوں، مگر پھر مجھے لگا کہ میرا انتخاب غلط ہے۔ تمہارے رویے نے مجھے ادراک کروایا کہ ماریا کہ تم میری پسند نہ ہو سکتی ہو اور نہ ہی چاہت تو میری وہ ہے جو میری بیوی ہے، وہی تھی جو مشکل وقت میں میرے ساتھ رہی، میری پریشانیوں کو شیئر کیا اس نے، حالانکہ میں نے تمہیں پکارا تھا ماریا، مگر تم نہ آئیں، اور اب جب کہ آ گئی ہو تو مجھ سے یہ توقع ہرگز مت رکھو کہ میں تم سے معافی مانگوں گا، اور نہ یہ سمجھو کہ تمہاری عدم موجودگی کے سبب مجھے آویز سے کام چلانا پڑا۔ نہیں ماریا، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا،
کیونکہ میں نے جو بھی کیا اس کے لیے میں قطعی شرمندہ نہیں، اور نہ ہی میں نے اویس کو تمہاری جگہ دی ہے۔ اسے وہی مقام دیا ہے جو اس کا تھا سدا سے، اور رہے گا سدا ہی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے بروقت جان لیا کہ مجھے تم سے نہیں اویس سے محبت ہے، اور اب تم یہ جان لو کہ تم میری دوست تو ہو سکتی ہو اور کچھ نہیں۔ اسفل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جو ایک دن مجھ سے ملے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، اور تم خود کو اتنا مظلوم کیوں پوز کر رہی ہو ماریا؟ کیا جانتا نہیں کہ یورپ میں تم نے 2 کے بجائے 6 ماہ کیوں گزارے؟ وہ جو تمہارا دوست، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، حماد، اس نے فون کیا تھا مجھے شاید 1 ڈیڑھ ہفتے پہلے جب تم یورپ میں تھی۔ وہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ تم اس کی سچی ہم سفر ثابت ہوگی یا نہیں۔ بند تو تم یوں رہی ہو جیسے میں نے بے وفائی کی تم سے۔ تم کیسے جانتے ہو حماد کو؟ ماریا بکھلا گئی۔ میں نہیں جانتا اسے، اس نے خود مجھے فون کیا، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، میرا نمبر تم نے ہی دیا ہوگا اسے۔ وہ کہہ کر دھیرے سے ہنسا، پھر کہنے لگا، ماریا، اگر یہ تم سوچ کر آئی ہو کہ مجھے الزام دے کر احساس ندامت میں دھکیل دو گی تو غلط سوچا تم نے، کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں تم مجھ سے محبت بھی نہیں کر رہی، اور تمہیں کبھی تھی بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو تم میری ایک کال پر واپس آ جاتی۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم دونوں نے بہت جلد یہ راز پا لیا کہ ہم ایک دوسرے کی چاہت نہیں۔ یہاں آنے سے قبل میں یہ سمجھتی تھی کہ تم مجھے چاہتے ہو، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے یہ جاننے کی صحیح کر ڈالی کہ آیا اویس واقعی تمہاری چاہت ہے یا تم نے محض دادوں کی خاطر اس سے شادی کی۔ پھر کیا جانا تم نے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ یہی کہ وہ تمہاری چاہت ہے۔ سچ اسفل، ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا میرے دل سے، ورنہ میں تو بہت پریشان تھی۔ تھینکس، اور سوری بھی۔ وہ بولا، سوری کس لیے؟ اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ ابھی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری اچھی دوست بھی نہ بن سکی۔ چھوڑو بھی، وہ مسکرا دی۔ کیا مجھے ملواؤ گے نہیں اویس سے؟ ابھی لے کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ یا اللہ، وہ بھاگ کر کچن میں جا چھپی۔ اتنے چھپے رستم ہے یہ، اللہ میرے خدا، کیا ہیں اور بنتے کیا ہیں؟ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف خواہ ہی سنک کا نل کھولے کھڑی تھی۔ اویس، بات سنیں۔ اسی وقت پیچھے سے اس نے اس کو آواز دی۔ جی؟ وہ نل بند کر کے پلٹی۔ ماریا ملنا چاہتی ہے آپ سے، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ آپ میری پرماننٹ وائف ہے۔ کہہ کر لب بھینچ کر اس نے غالباً مسکراہٹ چھپائی۔ تو کر دیجئے اس کی غلط فہمی دور۔ میں کیوں ملوں اس سے؟ اسے ہی ملوائیے نا جو پرماننٹ وائف ہوگی آپ کی۔ وہ بری طرح جلی اس کے انداز تخاطب پر۔ ہماری طرف سے تو آپ ہی ہیں ہماری پرماننٹ وائف۔ آپ نہیں سمجھتی تو ہمارا کیا قصور؟ خیر، وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ شانہ اچکا کر چلا گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جان کیوں جلاتے ہیں میری؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی ددو کے کمرے کا رخ کر چکی تھی، مگر ایک دم ہی داخل نہ ہو سکی کیونکہ اسے ددو کے پاس ماریا نظر آئی۔ اویس بیٹا، باہر کیوں رک گئی؟ ایسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر ددو نے پکارا اور آگے بڑھ آئی۔ ددو اس کا تعارف ماریا کو دینے لگے تو وہ جو غصہ اسفل پر آیا تھا اسے جھٹک کر ماریا سے باتیں کرنے لگی، اور جب ماریا رخصت ہوئی اور اسفل نے بیڈ روم کا رخ کیا تو وہ بھی پیچھے داخل ہوئی، یہ کہتی ہوئی، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہی جو آپ نہیں سمجھتی۔ وہ لب دبا کر مسکراہٹ چھپا گیا۔ کیا نہیں سمجھتی میں؟ وہ چڑ گئی۔ یہ آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ اپنے دل سے پوچھیں آپ کہ آپ ہمیں کیا نہیں سمجھتی۔ آپ کی بات یاد ہے ہمیں ابھی تک کہ آپ محض ددو کی زندگی تک ہی ہمارے ساتھ رہیں گی، پھر ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیوں ہلکان ہوتی ہیں ہمارے رویوں کو لے کر؟ وہ کہہ کر چلا گیا جبکہ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یا خدا، یہ کب سمجھیں گے مجھے؟ کیوں الٹا مطلب ہی اخذ کرتے ہیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ ایسے ہی الٹے پلٹے مطلب اخذ کرتے رہیں گے میری باتوں کا تو میری زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوگی۔ میں ددو سے بات کروں گی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اگلے ہی روز جب کہ وہ آفس سے لوٹا نہیں تھا، وہ ددو کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہی تھی، ددو ایک بات بتائیں مجھے۔ اس نے پوچھا تو ددو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیسی بات بیٹے؟ یہی کہ اگر آپ سے کوئی روٹ جائے آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو آپ اسے کیسے منائیں گے؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو بیٹا؟
کیا کوئی انبن ہو گئی ہے اسفل سے؟ ددو نے قدر چونک کر اسے دیکھا اور وہ ان کے بروقت صحیح اندازے پر عش عش کر اٹھی۔ نہیں تو ددو، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اصل بات نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ کہا سنی ہو گئی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بیٹھے ہیں نا اپنے بچوں کے مسائل سلجھانے کے لیے۔ ساری غلطی میری ہے، میں انہیں سمجھ نہ سکی اور وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ نہ بیٹا نہ، رو نہیں، اور ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، کیوں دور ہوا وہ تم سے؟ حالانکہ وہ تو بڑے دعوے سے کہتا تھا کہ ہم سے کہ تمہیں چاہتا ہے اور تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، اتنی جلدی مکر گیا اپنی بات سے؟ آ لینے دو اس نالائق کو۔ نہیں ددو، غلطی تو ساری میری ہے، میں ہی بہت بدگمان تھی ان سے۔ دھیرے دھیرے کہتے ہوئے وہ انہیں ساری بات بتا گئی تو اس کی روداد سن کر جو اتنی دیر سے ددو بیٹھے تھے ہنسنے لگے۔ ددو آپ ہنس رہے ہیں اور میری جان پر بنی ہے۔ بھائی بیٹے، بات ہی ہنسنے والی ہے، تم اس قدر بے وقوف ہوگی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ سیدھی سادی بات کو اس قدر الجھایا تم نے اور اب پریشان ہو رہی ہو۔ تو اور کیا کرتی ددو، وہ تو ماریا کو چاہتے تھے، پھر اچانک سے کہنے لگے کہ مجھے چاہتے ہیں، میں کیسے یقین کر لیتی؟ وہ خفت سے مسکرائی۔ اس کے کہنے پر یقین نہیں کیا تم نے، مگر اس وقت تو کرنا تھا جب اس نے ہمیں تمہارے گھر بھیجا۔ تمہیں سنجیدگی سے سوچنا تو چاہیے تھا کہ اگر اسے تم سے محبت نہ ہوتی تو شادی کا پیغام کیوں بھیجتا۔ بس یہی تو میں سوچ نہیں سکی۔ دراصل اس وقت میں بے حد چڑی ہوئی تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ محبت یوں اچانک ہو سکتی ہے، مگر جب خود پر بیتی تو جانا محبت اچانک ہی محسوس ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں ددو، بس اچانک ہی مجھے لگا کہ میں انہیں چاہتی ہوں۔ جب بھی میں نے ان سے کہنا چاہا تو انہوں نے الٹا مطلب اخذ کیا۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، نہ سمجھی پر روئی تو انہوں نے سمجھا کہ اس وجہ سے روئی ہوں، انہوں نے زیادتی کی ہے مجھ پر، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ددو۔ پہلے بھی ان سے بدگمان تھی مگر اب نہیں ہوں۔ آئی لو ہیم، ریئلی لو ہیم۔ تو یہ بات اسی سے کہو بیٹا۔ کیسے ددو؟ وہ تو سمجھتے ہی نہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ تم نے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے ددو دھیرے سے کہنے لگے، ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیں لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ جو صبر کا پھل کھا کر اس وقت کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اچھا اب جاؤ، ذرا اچھی طرح ڈریسنگ کرو، وہ آفس سے آتا ہی ہوگا۔ اشاروں کے بجائے صاف صاف اس سے کہہ دینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے نہیں سمجھتا تمہاری بات۔ اور اگر ان کو یقین نہ آیا تو ہم کس لیے ہیں، کان کھینچیں گے اس کے۔ جاؤ تم۔ تھینکس ددو، آپ کتنے اچھے ہیں، وہ کہتی ہوئی اٹھی تو ددو مسکرا دیے۔ وہ ان کے کمرے سے نکل کر سیدھی بیڈ روم میں آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ بڑے آرام سے بیڈ پر دراز نظر آیا۔ آپ کب آئے؟ وہ پوچھتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ جب آپ ددو کو حکایات دل سنا رہی تھیں، اس نے کہہ کر مسکراتے ہوئے کلائی تھام کر ایک دم ہی اسے اپنی جانب کھینچا۔ اسفل، وہ بدحواس ہو گئی۔ اصل کی زندگی، اسے سمیٹتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اتنا سب ددو سے کہنے کی کیا ضرورت تھی جانا، ایک بار ہم سے کہہ دیتی، یقین کر لیتے آپ، کیوں نہ کرتے زندگی، ایسے ہی تو نہیں چاہا آپ کو؟ بڑا دعویٰ کرتے ہیں چاہت کا، اور چاہت کی ایک نگاہ تک نہ پہچان سکے، ایک رویہ نہ سمجھ سکے، اور جب میں بس اس نے ہنستے ہوئے مزید کہنے نہ دیا۔ سمجھ تو ہم اسی وقت گئے تھے جب آپ نے ہمیں بیڈ پر سو جانے کی آفر دی، تو مانی کیوں نہیں میری بات؟ آپ کو ستانا جو تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹیں پرے کرتے وہ مسکرایا۔ اتنا تنگ کیا آپ نے ہمیں، تو کیا ہم تھوڑا سا بھی بدلہ نہ لیتے؟ اتنا بھی تنگ نہیں کیا میں نے، آپ نے تو جان ہی نکال لی تھی میری، پتہ ہے کتنا روتی رہی ہوں میں۔ اور آپ نے جو ہماری جان نکالی تھی وہ نہیں، جب آپ انکار کر گئی تھیں تو ہمیں یوں محسوس ہوا گویا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس لمحے کتنی مشکلوں سے ہم نے خود کو سنبھالا یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آپ سے کہیں زیادہ کڑا سفر طے کیا ہے ہم نے۔ آپ داد نہیں دیں گی ہمارے حوصلے کی؟ میں کیا داد دوں گی اسفل، آپ نے تو ویسے ہی مجھے زیر کر دیا۔ میں آپ کو کتنا غلط سمجھتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہم نے آپ کو چاہا ہے اویس، آپ کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت، پھر تلافی معافی کہتی۔
وہ کہتا ہوا جھکا اس پر. اس نے فوراً اس کے لب پر ہاتھ رکھ کر پھر بولی, پہلے میری رونمائی دیں جناب. رونمائی؟ اس نے چونک کر دہرایا, پھر جیسے یاد آنے پر مسکرایا. ہمیں ہی لے لو زندگی. وہ تو آپ ہیں ہی ہمارے, لیکن ہمیں پھر بھی چاہیے. جس کا وعدہ آپ نے ددو کے سامنے کیا تھا. وہ اسی کے انداز میں کہہ رہی تھی. کون سا وعدہ؟ وہ فوراً حیران ہوا اور انجان بن گیا. اب میں آپ کو جھوٹا اور مکار بھی کہوں گی اسفل. وہ چڑ کر گھورنے لگی. ضرور کہیے, ہم سن لیں گے. وہ ہنس رہا تھا. اسفل, آپ مجھے ٹال رہے ہیں. بہت جھوٹے ہیں آپ. وہ تو ہم ہیں ہی. وہ ہنستا ہوا اٹھا اور جا کر سیف کھولا اور اس میں سے کچھ نکال کر دوبارہ اس کے پاس آیا. قبول فرمائیے. اس نے مسکراتے ہوئے مخملی کیس اس کے ہاتھ میں دیا تو وہ کھول کر دیکھنے لگی. خوبصورت سی طلائی فریم میں مقید اس کی وہی تصویر تھی جس میں ددو اس کے پیچھے چڈی لے کر دوڑ رہے تھے. اف اسفل, یہ آپ ہیں؟ وہ ہنس کر بے حال ہو گئی. نا تو آپ ہیں. جواباً وہ مسکرایا. تب وہ ہنسی روک کر کہنے لگی, کاش میں بھی آپ کو کوئی ایسا تحفہ دے سکتی. یہ تو بے جان تصویر ہے. ہمیں تو آپ سے ایسا جیتا جاگتا تحفہ چاہیے. وہ بھی ایک نہیں, کئی. سمجھی آپ؟ وہ بہت شوخی سے کہہ رہا تھا. اسفل, آپ بھی بس. وہ بری طرح جھیپی. کیوں, کیا نہیں دیں گی ایسا کوئی جیتا جاگتا تحفہ؟ وہ ہنوز شرارت سے مسکرا رہا تھا اور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ایک دم ہی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی. پھر کتنے دیں گی؟ وہ مزید شریر ہوا. اف, اتنے بے شرم کیوں ہیں آپ؟ آپ نے بنا دیا ہے, ورنہ ہم تو بے حد شریف تھے. اس نے ہنستے ہوئے اسے سمیٹ لیا اور وہ بھی اس کے کندھے سے پیشانی ٹکاتی ہوئی سکون سے ہنسی تھی کہ وہی تھا جس کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا تھا اسے. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.